السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ لوگ اب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میشا ارسلان۔ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ کے لیے ناول لے کر آئی ہوں وہ ہے بقرہ عید اسپیشل، جس کا نام ہے رنگیلی حویلی۔ چلیے ہم اپنے ناول کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دادا جان بولے، لکھو بردخار ایک برخوردار ایک دعوت نامہ اس الیکٹرانک میڈیا پر۔ دادا جان حیدر کے موبائل کی طرف اشارہ کر کے بولے، جلدی سے بولے، لکھو لکھو میرے پیارے عزیزو، السلام علیکم، عید الاضحیٰ کا چاند مبارک ہو۔ یہ دعوت نامہ ہر گھر کے ہر فرد کے لیے ہے کہ یہ عید منانی ہے۔ دادا چودھری مختار کے سنگ بڑی رنگین حویلی کالا شکاگو میں۔ دعوت نامہ سن کر تیز اونچی آواز میں کیا بولتا حیدر چودھری۔ حیدر بیٹھے سے کھڑا ہو گیا اور جھنجھلا کر بولا، کیا مطلب؟ یعنی حویلی کو عید پر چڑیا گھر بنانے کا ارادہ ہے؟ وہ سر کو تیزی سے نفی میں ہلاتے ہوئے اپنے دادا سے بولا، نہیں نہیں، اور پچھلی عیدوں کا حال دہراتے ہوئے بولا، آپ ہر سال میرے 2 دن غرق کر دیتے ہیں، یہ گوشیدے کا، یہ اس کی پھوپھی کا، یہ 10 پیکٹ گوشت کے اپنے نگرانی میں گاؤں پہنچا۔ دادا جان کیوں مجھے پاگل کرنے لگے ہیں؟ آپ کہیں گے نان لا، مسالے لا، بوتلیں لا۔ یار یہ سب کیا ہے؟ دادا بولے، یار اس عید پر میرے ابے کی برسی ہے، تو چل سب مل بیٹھ کر ابے کو یاد کر لیں گے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی دوسرے کے پاس بیٹھنے کا، تو عید پر چھٹی ہوگی تو سب کو تو آ بھی جائیں گے۔ دادا حیدر کی آسانی کے لیے بولے، میں تیری وڈی پھوپھی پینو نو فون تے بولدا گا، بڑی گاڑی آ جائے گی، دونوں پیڑیاں، بچے، داماد اور ساتھ معاف میں پکے کے گھر سے نگھی اور اس کی باڑلیوں کو بھی لے آئے۔ بیچاری بیوہ عورت ہے، جوان بچیاں پتہ نہیں کہیں آتی جاتی ہوں گی کہ نہیں، چل کالا شکاگو دیکھ لیں گی بیچاریاں بچیاں۔ دادا جان خیالوں میں اپنے مرحوم بھائی کی معصوم بچیوں کو تصور میں مرجھائی ہوئی شکلیں دیکھ کر بولے۔ حیدر پھر چلایا، کیا بڑی بس بھر کر آئے گی؟ دادا نے اپنے لندن پلیٹ پوتے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا اور بولا، یار پتہ نہیں اگلے سال عید دیکھنی نصیب ہونی ہے کہ نہیں، تو سوچ رہا ہوں سب کو مل لوں، سب کو ابے کی برسی کے بہانے اکٹھا کرتا ہوں، اسی بہانے حویلی میں رونق ہو جائے گی جیسے ابے کے دور میں تھی۔ دادا کھوئے ہوئے لہجے میں بولے، خاص ہی شور ہوتا تھا بڑی عید کی تیاریاں، لڑکیاں مسالوں کو دھوپ لگوا کر سل پر پیستی تھی، پانی کے چھینٹے مار مار کر پھر لیموں نچوڑتی کہ مسالہ خراب نہ ہو اور مہمانوں کے کھانے کا فٹافٹ پک جائے۔ کیا وقت تھا یار، بکرے کی چربی سے روغن بنا کر سالن پک جاتے تھے، اتنی لذت ہوتی تھی کھانوں میں کہ کھانے سے ہاتھ ہی نہیں رکتا تھا، بعد میں دہی پی لیتے تھے، بس جی کھانا ہضم۔ اب تو رات تک لوگ ڈاکٹروں تک پہنچ جاتے ہیں یار، ٹی میں نمک اور لیموں ڈال کر پیتے ہیں تو سیانس بحال ہوتا ہے۔ توبہ، دادا بولے، لڑکے دوپٹوں پر بوٹا ضرور لگاتی تھی کہ عید پر ایسی تیاری ضرور سمجھی جاتی تھی۔ اب بچیاں کہتی ہیں، ماما دوپٹہ سادو پیکو کروائے، مجھے کچھ نہیں پسند۔ دادا جان اپنی پوتی پنکی کی نقل اتارتے ہوئے بولے کہ ان کے انداز پر حیدر کا ٹہکا بلند ہوا کہ ہاں اس کی بہن ایسے ہی بولتی تھی۔ دادا جی حیدر کا ہاتھ دبا کر بولے، یار میں اپنی زندگی میں سب کو حصہ دے دینا چاہتا ہوں تاکہ سب اپنی مرضی کی زندگی گزاریں اور میرے مرنے کی دعائیں نہ کرتے رہیں۔ یہ بول کر دادا جی نے ایک جاندار کہکا لگایا جسے سن کر حیدر کے دل کو کچھ ہوا تو وہ اپنے دادا کے ہاتھ چھوم کر بولا، ایسے نہیں بولتے دادا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور خود ہی آمین بولا۔ حیدر لندن سے 5 سال کی تعلیم پوری کر کے 2 سال ہوتے واپس آیا تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ کالا شکاگو میں اپنے پردادا کی رنگین حویلی میں رہ رہا تھا۔ اس کی ماما اور چاچی لاہور شہر رہائش اختیار کرنا چاہتی تھی، پر حیدر کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لندن کے ایک واقعے نے اس کے دماغ میں ڈال دیا تھا کہ اپنے بزرگوں کو کبھی تنہا مت چھوڑو، کہ وہ تمہارا تابناک ماضی ہے جس کی ایک مکمل کہانی ہے۔ لندن میں 3 دن سے جس روم میں وہ رہ رہا تھا، آج وہ بالکنی میں کھڑا کافی پی رہا تھا کہ یکایک مختلف سائرن ہوئے اور سامنے والے گھر کے باہر ایک گاڑی پولیس کی اور ایک ایمبولینس آ کر رکی۔ پولیس نے سامنے والے بونیک کا مین دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بلی پولیس کو انسپکٹر کی ٹانگ کے ساتھ آ کر چپک گئی، جسے اس نے اٹھا کر گود میں لے کر پیار کیا اور اپنے عملے میں سے ایک لڑکی کو پکڑا کر بولا، کسی پڑوسی سے اسے دودھ دے کر پلائیں، بھوکی ہے۔ وہ یس سر بولتے ایک طرف چلی گئی۔ دروازہ نہ کھلنے کی صورت میں پولیس کو اندازہ ہوگا کہ اندر کوئی حادثہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کچن کی کھڑکی کا شیشہ توڑے، عملے کے ایک فرد نے اندر جا کر اندر سے دروازہ کھولا اور جلدی سے باہر بھاگا ہوا آیا اور بولا، اندر کوئی مرا پڑا ہے، بدبو سے سارا گھر بھر چکا ہے، اس کا مطلب ہے لاش 2 3 دن کی پرانی ہے۔ بستر کی چادر کے ساتھ ہی لاش کو لپیٹ کر ایمبولینس والے تدفین کے لیے لے گئے۔ گھر میں سپرے کیا گیا اور فون ڈائری سے نمبر دیکھ کر سب سے پہلے نمبر پر کال کی۔ وہ نمبر اس شخص کے پوتے کا تھا جو آدھے گھنٹے میں پہنچ گیا اور رونے چلانے لگا۔ تب تک پولیس مجھے بھی اشارہ کر کے اپنے پاس بلا چکی تھی۔ میں کچھ بھی نہ سمجھتا ہوں ان تک پہنچا تو علم ہوا یہاں کوئی بزرگ اکیلے رہتے تھے جو 2 دن پہلے وفات پا گئے تھے، لیکن کسی کو علم نہیں ہوا۔
پولیس نے مجھ سے بھی پوچھا کیا تم نے بلی کو ہر وقت باہر پھرتے نہیں دیکھا؟ حیدر بولا جی دیکھا تھا۔ تو پولیس انسپکٹر تھوڑا سختی سے بولا تو تم نے پولیس کو کیوں نہیں اطلاع کی؟ یہ تمہارا فرض تھا کہ یہاں اکثر دن میں بزرگ مرد یا عورت اکیلے رہتے ہیں، وہ خیریت سے ہیں، اس کا اندازہ ان کی بلی سے لگایا جاتا ہے۔ اگر بلی ایک یا دو مرتبہ نظر آئے تو سب ٹھیک ہے، اور اگر ہر وقت نظر آئے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اسے گھر سے کوئی کھانا نہیں ڈال رہا تھا تو وہ بھوکی کھانے کی تلاش میں ہے۔ حیدر حیرت سے بولا جی پر مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، حیدر حیرت سے بولا مجھے کچھ دن ہوئے ہیں پاکستان سے یہاں آئے ہوئے، تو مجھے نہیں پتا کہ کسی کی بلی ہر وقت باہر گھوم رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انسپکٹر بولا او اچھا، تو آئندہ خیال رکھنا کہ ایسا دیکھو تو جس کی بلی ہو اس گھر کا نمبر فوراً پولیس اسٹیشن میں کال کر کے بتاؤ، اس کا مطلب ہے مالک کو کچھ ہو گیا اور بلی بھوکی ہے اور باہر کچھ کھانا تلاش کر رہی ہے۔ بر وقت اطلاع سے ہم کسی کی جان بھی بچا سکتے ہیں۔ اس گھر کا بزرگ نہ صرف مر چکا ہے بلکہ اس کی ڈیڈ باڈی بھی کرنے لگی تھی۔ یہ سن کر حیدر نے جھرجھریلی اور زندگی کے لیے دماغ میں لکھ لیا، زندگی میں اپنے بزرگوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، جیسے دادا شان زہر جاتے تھے جاننے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی حیدر نے سوچ لیا تھا وہ دادا جان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ اپنا دادا کے ساتھ تھا کہ انہوں نے بڑے لاڈ سے اپنے بیٹے کو پالا تھا اور پھر اپنے پوتوں کو پالا تھا، تو وہ اپنے پوتوں کی ذمہ داری تھے۔ تو حیدر دادا جان سے بولا ٹھیک ہے جی، اس عید پر کرتے ہیں کچھ خاص؟ تو بولے کب کا دعوت نامہ لکھوں؟ دادا جان بولے یار عید سے 2 دن پہلے کر لیتے، سب آ جائیں گے، تاکہ جس کی تیاری مکمل نہ ہو گئی ہو وہ بازار سے لے آئے گی اپنی چیزیں۔ دادا بولے یار حیدر، میں نگی کی بچے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے خرچوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ اور کوشش کرنا چاہتا ہوں ان کے رشتے خاندان میں کہیں ہو جائیں، حویلی تو ویسے بھی سب چھوڑ جائیں گے۔ وہ ہنس کر حیدر کو دیکھ کر بولے تیری ماں سب سے پہلے جائے گی، بولتی رہتی ہے بہت اولڈ ہو گئی ہے، اسے بیچ کر کسی اچھی جگہ گھر لیتے ہیں، تو میں اس عید سے پہلے تیرے ابے کو بھی حصہ دینے لگا ہوں، پر ایک بات بتا دوں یہ حویلی میرے مرنے کے بعد بکے گی، بس یہ میں بتا دوں، اور جسے ملے گی وہ جو میرے ساتھ میرے دم تک رہے گا۔ حیدر چوک کر اپنے دادا کو دیکھ کر بولا اچھا مجھے لالچ دے رہے ہیں یہاں رہنے کا؟ یہ بول کر وہ ہنسنے لگا، اس کی ہنسی میں دادا کی ہنسی بھی شامل تھی۔ وہ بولے یہ تو میں جانتا ہوں، میرا پوتا بہت ذہین ہے، تبھی تو لندن سے پڑھ کر آیا ہے۔ وہ اس کے کندھے کو تھپکی دے کر بولے اور بولے یار کیا کروں، یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں ساری زندگی گزری، کہیں جانے کو دل نہیں کرتا، اس لیے یہی مرنا چاہتا ہوں، تیرے چاچے کو بھی حصہ دے کر فارغ کرنے لگا ہوں۔ روز گاڑی اندر کھڑی کرتے وقت بولتا ہے گلیاں تنگ ہیں، گاڑی بڑی مشکل سے لاتا ہوں، اور مجھے پتا ہے اصل میں تو اس کی بیوی بولتی ہے حصہ لو، اور تو یار سوچا ہے سب کو آزاد کر دوں تاکہ خوش رہے جہاں بھی رہے، یہاں وہ کون سے میرے گوڈے کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، صبح کا سلام اور رات کی کیا کہتے ہیں، ہاں گڈ نائٹ، بس یہی رہ گیا ہے۔ ابے کی بات سنتے ہی کہ تو وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ حیدر ہولے ہولے سر ہلاتا جا رہا تھا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پورے خاندان میں بس حیدر کو یہ حویلی اور اس کی زندگی پسند تھی۔ کالا شکاگو کے پرانے محلے میں واقع یہ حویلی پاکستان بننے سے پہلے کی تھی، جو آج تک اپنی پرانی روایت برقرار رکھے ہوئی تھی۔ کسی بھی کام کے سلسلے میں لاہور پہنچنا کچھ مشکل نہیں تھا، آرام سے بھی سفر کریں تو آدھا گھنٹے میں لاہور پہنچ جاتے تھے، پر دونوں بہوؤں کا مطلب تھا وہ لاہور کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں شفٹ ہو جائیں جہاں بے شمار سہولتیں تھیں اور نام بھی تھا کہ لاہور میں رہتے ہیں۔ رات کے کھانے پر چودھری مختار نے اپنے دونوں بیٹوں کو مخاطب کر کے بولے بھائی برخوردار، میں آج اپنی خوشی اور ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں کہ تم دونوں آج سے الگ ہو اور جس شہر میں مرضی رہائش اختیار کرو اور اپنی مرضی کی زندگی گزارو، یہ تم لوگوں کا حق ہے، پر میں یہی رہوں گا مرتے دم تک۔ مجھ سے شہروں کی بناوٹیں زندگی نہیں جی جاتی، نہ وہ شہری لوگوں کی طرح شلوار پہنی جاتی ہے، میں اپنی دھوتی میں خوش ہوں۔ تم دونوں کے پاس جو فیکٹریاں ہیں یہ تمہاری ہیں، کیش بھی جو ہے میں تمہیں دے دوں گا، بس یہ پتہ ہو یہ حویلی میرے مرنے کے بعد بکے گی اور اس کے پیسے اسے ملیں گے جو میرے پاس رہے گا۔ اور ہاں یہ آدھی حویلی نکی کی ہے، اس کا باپ میرے پاس امانت رکھوا کر گیا ہوا ہے کہ اس کی نواسیوں کی شادی کے وقت بیچی جائے، میرے پاس رجسٹری ہے، جسے دیکھنی ہو دیکھ سکتا ہے۔ وہ یہ بات اپنی بہو کو دیکھ کر بولے، بڑی بہو شیری خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کچھ تو چھوٹی وہی رانو بھی تھی، پر وہ اپنے آپ پر ضبط کر کے بیٹھی تھی۔ شیری اپنے سسر سے بولی ابا جی کیا ہم صبح سے اپنے لیے گھر دیکھنے جا سکتے ہیں؟ چودھری مختار بولے ہاں ہاں بچے جا سکتے ہو، بس تم سب کو دعوت ہے، عید کے 2 دن ضرور یہیں رہنا ہے، گاؤں سے مہمان آ رہے ہیں، پھر بے شک اپنے گھروں میں رہو۔ دونوں بہوؤں نے برا سا منایا، عید خوار ہونے پر بھی پھر بھی مسکرا کر بولی جی جی ابا جی ضرور آ جائیں گے، کیوں نہیں، ہم ہر ہفتے بھی آیا کریں گے، بس وہ ایک بار یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے، جبکہ بیٹے یہ خبر سن کر مرجھا گئے تھے کہ ابا ساتھ نہیں جا رہے۔ حیدر نے کھڑے ہو کر بولا اس حویلی میں جتنا حصہ میرے بابا کا ہے میں اس پر اپنے دادا کے نام کا مدرسہ بناؤں گا
سب نے حیدر کی بات پر برا سا منہ بنایا، جبکہ دادا کی اپنی پوتے کی باتیں سن کر آنکھیں جھلملا گئی۔ وہ آنکھوں کے کونے خشک کر کے اسے دعائیں دیتے اٹھنے لگے تھے کہ حیدر نے سب پر نظر ڈال کر بولا، اور میں اپنے دادا کے ساتھ یہیں رہوں گا۔ شیری چیخنے والے انداز میں بولی۔ کیا؟ اپنے خاوند پر نظر پڑتے ہی ان کی گھورتی نظروں کو دیکھ کر نرم لہجے میں بولی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، پر گھر بھی چکر لگاتے رہنا، میں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھنا ہے۔ میں بھی شہری بہو لاؤں گی، پڑھی لکھی۔ وہ چمکتی آنکھوں سے خیالہ میں بہو دیکھ کر بولی۔ حیدر کی بات سن کر رکے ہوئے دادا جی مسکرا کر بولے، رشتہ تو میں اپنے پوتے کا اپنی مرضی سے کروں گا۔ شہری پھر پگھلا کر بولی، کیوں؟ وہ بولے، ابا جی کیا مجھے حق نہیں ہے؟ تو ابا جی بولے، چھوٹے کا رشتہ تم اپنی پسند سے کر لینا۔ تو طاہا اپنے کالر جھاڑ کر بولا، پر دادا جی میں نے تو لو میرج کرنی ہے۔ تو دادا جی نے کہکا لگایا اور بولا، اچھا۔ اور کوئی بھی جواب دے بغیر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہ اداس تو تھے بچوں کے جانے سے، پر حیدر کے رک جانے والے فیصلے سے خوش بھی تھے، اور خوش تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں میں خوشیاں بانٹی ہیں، انہیں اپنی زندگی میں آزاد کر کے۔ واٹس ایپ پر ہر گھر میں بیپ ہوئی، یہ دعوت نامہ 10 گھروں میں کھلا، اور پڑھ کر ہر چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، اور سب نے اسی وقت لکھا، جی انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے۔ بس نکی اپنے نوکیا 3310 پر یہ میسج پڑھ کر پریشان ہوئی کہ کیا کرے، کیسے پہنچے چاچے مختار کی حویلی۔ پہلے ہی اس نے بڑی مشکل سے پیسے جوڑے تھے کہ کمرے کی چھت خراب تھی، جسے وہ ساون سے پہلے مرمتیں کروانا چاہتی تھی کہ بارش کا پانی کمرے میں آ کر چیزیں خراب کرتا تھا۔ اس نے پہلے ہی اپنے چاچا کی بیٹی پینو سے بولا تھا کہ میں عید کی چھٹیوں میں چھت ٹھیک کرواؤں گی، تو ایک ہفتہ تیرے گھر رہوں گی، اور میں نے کسی کے گھر نہیں رہنا کہ یہ امان۔ پینو کا خاوند اچھا نیک انسان تھا، نگی کو اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ پینو بھی راضی تھی کہ انسان انسان کے کام آتا ہے، اور ویسے بھی پینو کا ارادہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ نگی کی دونوں چھوٹی بیٹیوں کے رشتے کرنے کا ارادہ تھا، کہ اس کے بیٹے ان سے تھوڑے بڑے تھے اور بڑی دو سے چھوٹے تھے۔ نگی کی عادت بہت ملنسار تھی، بچیاں بالکل ماں جیسی تھی، ہنس مکھ محنتی، نہ کام سے گھبراتی، نہ برادری سے کہیں بھی شادی یا فوتگی ہوتی سب سے آگے ہوتی، ہر کسی کا وقت اچھا کٹواتی۔ وہ بھی واپسی پر بچیوں کی مٹھی میں کچھ نہ کچھ رقم زبردستی رکھ دیتی تھی کہ بوتل پی لینا، میری طرف سے پسند کا سوٹ لے لینا۔ پینو کو بھی ابے کا فون آیا کہ تیاری کر لے اور نگی کو اور بالیوں کو ساتھ ضرور لانا۔ پینو ابے کی سمان کو سن کر بہت خوش تھی، اور سن کر وڈی گاڑی لینے آئے گی خوشی سے بولی، جی جی ابا جی ضرور آئیں گے، اور سب آئیں گے۔ ابا نے تاکید کی، نگی اور بچوں کو ساتھ ضرور آنا، تو ان کی تیاری خود کرنا، اور آ کر مجھ سے جتنا خرچہ ہوا لے لینا۔ پینو بولی، جی ٹھیک ہے ابا جی۔ پینو رک کر دوبارہ بولی، پر یہ بات بھی یاد رکھنی ہے ابا جی، آپ نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کے کمرے کی چھت کا برا حال ہے، 5 بندوں کی روٹی ہی مشکل سے پوری ہوتی ہے بیچاری سے، وہ تو 7 بچیاں بھی پڑھا رہی ہیں۔ اس گلو بغیرت نے نشے کے چکر میں اپنے ابا کی ساری زمینیں بیچ دی ہیں، وہ بیچاری نگی کا حصہ بھی نہیں دیا، اور نگی رو رہی تھی کہ میں نے سوچا تھا حصہ ملا تو دونوں وڈیوں بالیوں کی شادی کر دوں گی۔ ابا بولا، پتر سب ہو جائے گا، تو فکر نہ کر، بس اسے لے کر ضرور آئی۔ اچھا۔ پینو بولی، جی اچھا ابا جی۔ دادا نے حیدر کو 2 لاکھ دیے اور بولے نائی کو بول دے روز سالن پکے گا اور روٹیاں تندور سے آ جائیں گی، دوپہر کو بریانی بنا دیا کرے، ایسے بندے بتا کر کس دن کیا پکنا ہے سب اس کے سر ڈال کر آزاد ہو جائے، اسے بولے سب کچھ گھر پہنچانا ہے، اور آ کر خالی برتن لے جانے ہیں، کام والی ماسی پپتی سے بول پرانے سارے بڑے پتیلے دھو کر دودھ اور چائے کے لیے تیار کرتے، بالٹیاں چائے بنا لیا کرے گی اور کھانے لگا لیا کریں گی، پھر جا کے قربانی کے لیے 2 گائیں اور 4 بکرے لا کر پرانے کھو والے وڈیرے میں باندھ دے، مشاق کسائی کو جانوروں کی ذبائی کام کروائی کا ایڈوانس بھی پکڑا دے، اور اپنے لیے سونے 3-4 شلوار قمیض لے لے، ذرا پینڈو مہمان ہے، تجھے شلوار قمیص میں دیکھ کر گھل مل جائیں گے، ورنہ دور دور رہیں گے، تیرے جیسے بابو سے بات کرتے بھی جھجکیں گے، دادا بول کر اپنے پوتے کا ماتھا چوم کر ہنسنے لگے۔ حیدر بھی دادا کا ماتھا چوم کر بولے، اوکے باس۔ وہ اندر سے اداس تھا کہ دادا جان یہ عید اپنی آخری عید کر کے منا رہے ہیں، اسی لیے اس نے کسی بات سے انکار نہیں کیا، بلکہ اٹھتے ہوئے بولا، دادا جی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گا اس حویلی میں، آپ کا بیٹا بن کے، چاہے آپ یہ حویلی جس کسی کے بھی نام مرضی کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بول کر وہ باہر جانے کے لیے اٹھا، کمرے کی دہلیز پار کرنے سے پہلے ہی حیدر کے پاؤں تھم گئے۔ اپنے دادا کے الفاظ سن کر، تو کیا میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے اسی عید پر رکھ لوں؟ مسکرا دے حیدر نے پلٹ کر اپنے دادا کو دیکھا اور بولا، باس حد ہولا ہی رکھنا، ماما کا پتہ ہے نا؟ تو دونوں کا فلک شگاف کہکا حویلی میں گونج گیا۔ دادا چھوٹا سا منہ بنا کر بولے، تے تو میرا پتر نہیں پھر؟ حیدر بولا، میں بس اپنے دادا دا پتر ہوں، اور واپس آ کر اپنے دادا کے گلے لگا، ان کو چومنے لگا۔ دادا خوش ہو کر بولے، جی او شاشے دادا ایک باری پھر جوان آتی ہیں۔
حیدر مسکراتا ہوا نہ میں سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر حیدر اپنے دادا کی فرمائشوں پر مسکرانے لگا کہ بات عید سے شادی تک پہنچ گئی، پر وہ مذاق سمجھا تھا کہ دادا نے شادی تھوڑی کروانی ہے، ویسے ہی آزما رہے ہوں گے بات مانتا ہے کہ نہیں۔ پاپا تو ویسے بھی بولتے تھے اے دادا دادا کاپی ہے، بالکل وہی کروا دے جو وہ کرتے نہیں۔ یہ سچ تھا، میں لندن سے پڑھ کر آنے کے باوجود سادہ مزاج تھا، مجھے فرق نہیں پڑتا تھا اپنے آفس میں پرانی حویلی سے جا رہا ہوں یا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے۔ میں جس ملک سے پڑھ کر آیا ہوں، میں نے یہی دیکھا تھا اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے کی ضرورت پوری کی جائے تاکہ دلی سکون ملے، اس کے لیے کسی کو دعا کا نہ بولنا پڑے۔ میں نے دیکھا ہے یورپ میں لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کسی کی دعا کے لیے بولنا ہی نہیں پڑتا، دعائیں آپ کو لگ رہی ہیں یا آپ کو آپ کی کامیابیاں بتا دیتی ہیں۔ ہاں میں اپنے دادا جیسا ہوں، یہ سچ تھا، اس لیے ماما کو اچھا نہیں لگتا تھا جب میں پینٹ شرٹ کے نیچے ہر روز کا تلے والا خصہ پان پہنتا تھا، پر مجھے پسند تھا اور لوگ سمجھتے تھے یہ لندن کا فیشن ہے۔ وہ کہتے تھے واؤ سو بیوٹیفل، مجھے اچھا لگتا تھا درخت کے نیچے بغیر بستر کے چرپائی پر لیٹا، مجھے پسند تھا آنکھوں پر بازو رکھ کر اور اندھیرا کر کے سونا، مجھے پسند تھا شیشے کے گلاس کی بجائے اسٹیل کے کٹورے میں پانی پینا۔ ماما بولتی تھی کون کرے گا تجھ پینڈو سے شادی، میں مسکرا کر انگڑائیں لیتے ہوئے بولتا جس نے کرنی ہوگی کر لے گی، نو پرابلم۔ بیبے مینو نگی نال دا بیا کرنا وے، بیبے بولی دماغ ٹھیک وے تیرا وڈی وے اور تیرے کولو پورے دو ورے بے شائی سے بولی۔ سوری میری تھوڑی پنجابی سلو ہے۔ شانی بولی لگتی تھی نہیں ہے۔ وہ لاڈ سے بولا بیبے جو کہے گی کر داں گا، بس نگی نال بیا تے بیبے نے نہ ماننا تھا نہ ماننی، اور نگی کی شادی مامے فکے کے بیٹے سے ہو گئی، اور شان نے قسم کھا لی کہ ہن ویا ہی نہیں کرنا۔ شان سے چھوٹے امان کی شادی چاچے مختار کی بیٹی پینو سے ہوگی، تب تک نگی کی دو بیٹیاں ہو چکی تھی۔ شانی کا دل شادی کے لیے نہ مانا اور وہ اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھنے لگا۔ امان کے گھر پہلا بیٹا آلیان پیدا ہوا اور نگی کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے گھر سے اس کے خاوند کی لان تون کی آوازیں آ رہی تھی تو نگی کو مار بھی رہا تھا، اور بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے وہ یہ بھی بول رہا تھا۔ شان اپنے گھر آگ والے کمرے میں دیوار سے ٹیک لگائے یہ سب سن رہا تھا، دکھ قطرہ قطرہ اس کے اندر اتر رہا تھا، پر وہ بے بس تھا، کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ پر تو بیبی بھی حیات نہیں تھی، ہوتی بھی تو بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر تڑپتی ہی رہتی اور کیا کرتی۔ وہ نمائی نہیں جانتی تھی شانی نگی کے لیے اتنا سنجیدہ ہے، وہ نہیں جانتی تھی۔ بھائی بہنوں نے بہت بولا کہ شادی کر لے، پر وہ نہ مانا۔ ہر کسی کے کام آنے والا شان، ہر کسی کا من پسند تھا۔ ہر دروازے پہ کھڑی لڑکی چہرے پر چننی کر کے عشیق کو گزرتے دیکھتی جو 6 فٹ سے نکلتے کر پر سر جھکا کر ہر گھر کے پاس سے گزرتا تھا کہ عورتیں سب کی سانجی ہوتی ہیں، لڑکیاں اس کی شرافت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے نین بھر بھر کر تکتی اور مسکراتی رہتی۔ کسی کو پتہ نہیں تھا شان نے بیا کیوں نہیں کیا، پر حیران ضرور تھی کیوں نہیں کیا۔ تیز بارش ابھی رکی ہی تھی، نگی چوٹی بیٹی کے چھیلے میں ہی تھی کہ اس کے خاوند الیاس کی میت گھر کے صحن میں رکھی گئی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ وہ کھیتوں میں کرنٹ لگنے سے مر گیا تھا۔ نگی تو کھڑے وجود سے زمین بوس ہو گئی، اس سے بڑی مشکل سے ہوش میں لایا کہ جنازہ تیار ہے۔ اس کمزور وجود میں سے ایک آواز بھی نہ نکلی اور الیاس منا من مٹی کے نیچے جا سویا۔ گاؤں کے لوگ اس کے کام کر جاتے کہ یہاں مل جل کر وقت گزارا جاتا تھا۔ شان بھی ان کے کھیتوں میں سے پٹھے کاٹ کر بھینسوں کو ڈال جاتا، جب شہر دودھ بیچنے جاتا اپنے ساتھ ان کی بھینسوں کا دودھ بھی شہر بیچنے لے جاتا۔ واپسی پر اگر زیادہ پیسے دے جاتا کہ دودھ کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ سب شان کی عادت سے واقف تھے، اس لیے کسی کو شان کا نیکی کے گھر کے کام کرنے پر اعتراض نہیں تھا، وہ تو تھا ہی نیکی کا فرشتہ۔ چاچے مختار کا عید کا میسج شان کو بھی ملا اور لکھا تھا ضرور آنا، یادگار ہوگی یہ عید۔ شان کے ہونٹ مسکرائے، رنگین حویلی کی عید، واہ! دادا نے لکھا تھا، پتہ نہیں میں ہوں نہ ہوں۔ شان کے لب میسج پڑھتے ہوئے بے اختیار بولے چاچا اللہ نہ کرے کہ آپ کچھ ہو، اللہ سلامت رکھے۔ شان نے سوچا چلا جاؤں گا، حیدر کو بھی مل لوں گا، آیا ہوا ہے، یا باپ بھی بڑی تعریف کرتی ہے اپنے بھتیجے کی۔ یہ سوچ کر شان کے لب مسکرانے لگے اور وہ ایک لمبی سانس لے کر کام کے لیے اٹھ گیا۔ اٹھنے سے پہلے اس نے جی چاچا جی میں ضرور آؤں گا لکھا اور فون بند کر کے جیب میں رکھا اور سر پر رومال باندھتا بڑے دروازے سے باہر نکل آیا۔ وہ درزی کے پاس گیا، 2 سوٹ سی دے، ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا، اور سب آئے ہوں گے تو صاف ستھرا ہونا چاہیے، وگرنہ وہ اپنا خیال کچھ خاص نہیں رکھتا تھا۔ شہر سے سب کے بچوں کی چیزیں لے آتا تھا پر اپنے لیے کچھ بھی نہ لاتا، بس ایسا ہی تھا یا شان۔ نیگو کو پینو نے بچہ بھیج کر بلایا، وہ جلدی سے آئی کہ پینو کی بات بھی سن لے اور اپنے مسئلے کا حل بھی کر لے۔ پینو سے کچھ پیسے پکڑ کر درجن سے بچوں کے ادھار کپڑے سلوا لے کہ رنگیلی حویلی جانا ہے۔
وغیرہ وہ کپڑے نہ بناتی، بڑی عید تو ویسے بھی قربانی کی عید ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ چھوٹے دونوں کو بنا دیتی، اپنے اور بڑی بچیوں کے رہنے دیتی۔ پینو بولی نگی ابے نے عید پر بلایا ہے رنگینی، ابھی تو جا رہی ہے نا، تجھے میسج آ گیا ہے نا؟ پریشان نگی نے سر ہلایا کہ ہاں مجھے میسج آیا، پر پینو میں کیسے جاؤں، بڑا خرچہ ہو جائے گا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ابھی چھت بھی مرمت کروانی ہے، اس کے پاس پیسے بہت کم ہے۔ کہ وہاں کی بات وہ آہستہ سے کرتی ہے کہ باہر صحن میں پاشان چرپائی پر بیٹھ کر پانی پی رہا تھا اور اس کے کان بھی نیکی کی باتوں کی طرف ہی تھے کہ وہ تو بہت کم آتی ہے یہاں، تو کس سلسلے میں آئی ہے؟ تب پینو بولی نگی فکر نہ کر، ابے نے سب کی تیاریوں کے لیے پیسے بھیجے ہیں، تیرا بھی 15,000 آیا ہے۔ پینو کی بات پر چونک کر نگی نے پہلے باہر چرپائی پر بیٹھے پاشان کو اور پھر پینو کو دیکھا اور نم آنکھوں سے بولی سچ پینو؟ سر ہلاتے پینو نے جلدی سے کئی پلے باندھے، پیسے کھولتے ہوئے وہاں بولی ہاں ہاں یہ لے اور تیاری کر، ابے نے بولا ہے، اور چاہے ہو تو اور بھی مل جائیں گے، اور ابے نے بولا ہے مہندی چوڑیاں اور جوتیاں مت لینا، وہ ابائیں لاہور سے لے کر دیں گی۔ نگی نے حیرت سے کھلے منہ سے پینو کی طرف دیکھ کر بولا سچی پینو؟ لاہور؟ لاہور سے؟ پینو بولی ہاں ہاں۔ نگی نے دوپٹے کے پلو سانپے خوش کرتے پینو سے پیسے پکڑو، دل میں سانچے مختار کو بڑی دعائیں دی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی گھر آ گئی۔ نگی کی 4 بیٹیاں تھیں، نیاب، نینا، سمرا، نمرا۔ نیاب 12ویں کی طالبہ تھی، نینا 10ویں کی، جبکہ نمرا سمرا پرائمری اسکول کی طالبہ تھی۔ نگی نے گھر جا کر اپنی بڑی بیٹی نیاب کو ساری بات بتائی اور بولی واہ جی تیاری کر لو، بس 4 دن رہنے جانا ہے، اور چاچو کی لاہور والی شاپنگ والی بات بھی بتائی جس پر بچیاں بہت خوش ہوئی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس پر مہندی لاہور سے لگوائیں گی۔ نیاب اور نینا نے اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے گاؤں کی چھوٹی دکان سے 10-10 روپے والی بلیچ کریم لی، ایک سستی سرخی لی اور آنکھوں کے لیے سرما لیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ وہ عید پر کسی رشتے دار کے گھر جا رہے ہیں اور وہ بھی رنگینی حویلی۔ نیاب دل میں سوچتی ہے عید تو ہوتی ہے امیروں کی ہے، غریب تو تہواروں پر روز سے زیادہ دکھی ہوتا ہے اپنی حسرتوں کو لے کر۔ وہ پینو خالہ کی شادی پر گئی تھی، پر تب وہ بہت چھوٹی تھی، انہیں وہ شادی یاد نہیں، پر اماں بتاتی ہے شادی بڑی شاندار ہوئی تھی، چاچی نے پینو کو بڑا جہیز دیا تھا، پر رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے کو گاؤں میں ہی دیا تھا کہ بھائی چھوٹ نہ جائے۔ نگی نیاب سے بولی تب شادی پر بھی چاچے نے انہیں بہت سی چیزیں لے کر دی تھی، بارش وقفے وقفے سے ہو رہی تھی۔ پینو نگو سے بولی میں تو کہوں گی قیمتی سامان میرے گھر رکھ جا، کہیں بارش سے خراب نہ ہو جائے، اگر چھت کا کچھ کر لیں گے۔ نگی بولی یہی مناسب ہے، وہ اور بچے مل کر پیٹی خالی کرتی ہیں۔ تب تک گھر میں امان اور پاشان بھی آ گئے تھے، انہوں نے مل کر کچھ چیزیں اسٹور میں رکھی، کچھ چیزیں شان کے کمرے میں رکھ دی کہ کچھ دنوں کی بات ہے پھر اٹھا لیں گے۔ برستی بارش میں دیوار کے پاس نگی بھیگتی ہوئی چیزیں اکٹھی کر رہی تھی کہ گھر بنانا کون سا آسان کام تھا، بھینس کی کوٹری کے دروازے پر پلاسٹک کی شیٹ ڈال کر بارش اندر جا کر کار نہ بنا دے۔ 4 دن کے لیے ساتھ والی سہیلی جمیلہ خالدہ سکینہ کی بہو کو بول کے جا رہی تھی کہ بھینسے کا خیال رکھنا۔ پروین نے نگی سے بولا بے فکر ہو جا، میں سنبھال لوں گی، مجھے آج بھی یاد ہے تو نے میری بیماری میں میرے 4 بچوں کو 3 وقت کھانا بنا کر دیا ہے، ورنہ وہ تمانے تو رول جاتے، جتنے دن مرضی لگا کر رہنا، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی اور نگی سے بولی نگی میرا کوئی جوڑا لے کر جانا ہے تو لے جا۔ نگی پھیکی پھیکی ہنسی بول کے بولی جمیلہ تیرے کپڑے بڑے شوق رنگوں کے ہیں، اللہ تیرے سر کا صحیح سلامت رکھے، تو سدا سہاگن رہے، پر میں بیوہ اتنے شوق رنگ نہیں پہن سکتی کہ لوگ باتیں بنائیں گی کہ اس کے لیے سج رہی ہے، اب تو بچیاں بھی جوان ہو رہی ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ جمیلہ آہستہ آواز میں بولی اچھا جیسے تیری مرضی۔ نیاب چاچو شان کے کمرے میں چیزیں رکھنے آئی، انہیں باہر بارش میں کھڑے دیکھ نیاب پہلے حیران ہوئی کہ وہ کیوں بھیگ رہے ہیں، پھر وہ بھی ادھر تکنے لگی جدھر شان چاچو دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں بے قراری لے کر۔ نیاب نے دیوار پر دیکھا تو ماں کو بارش میں بھاگ بھاگ کر کام کرتے پایا کہ وہ زیادہ گیلی نہ ہو جائے۔ نیاب شان چاچو کی طرف دیکھ کر بولے چاچو راستہ دے، شان بخلا کر جلدی سے کمرے کی طرف دروازے سے ہٹ گیا، پھر نیاب کو دیکھ کر نظر چراتا ہوا بولا بالری جا، ماں کا ہاتھ بٹا، کہیں گیلی ہو کر بیمار نہ ہو جائے، بے موسمی بارش ہے۔ نیاب ہولے سے جی بول کر سر پر پلاسٹک شیٹ لے کر ماں کی طرف قدم بڑھا گئی، اس نے مڑ کر دیکھا تو چاچو اب بھی وہیں کھڑے بارش میں بھیگ رہے تھے۔ نیاب کے لب مسکرائے، جانے سے پہلے سب نے اس سے اپنے گھروں کی چیزیں سنبھالی تاکہ خراب نہ ہو جائے، سب اپنی اپنی حیثیت سے تیار ہوئے تھے، سب اچھے لگ رہے تھے، سب خوش تھے، سب تیار ہو کر بڑی بس میں بیٹھ رہے تھے، سب کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے اور سب کو یقین تھا وہ بہت مزہ کریں گے۔ نیاب اور نینا کو ماں نے خاص ہدایت کی تھی یہ کرنا ہے یہ نہیں، کسی کو بولنے کا موقع نہیں دینا، اپنی بیوہ ماں کی لاج رکھنا۔ نیاب ماں کا ماتھا چوم کر بولی ماں نا فکر کر، سب ٹھیک ہوگا، اللہ نے چاہا تو خوش ہی واپس آئیں گے، پکا وعدہ۔ چھوٹی سمرا بات سمجھے بغیر ہی ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی اللہ کا وعدہ پکا، تو وہ سب ہنسنے لگے اور سمو کو چومنے لگے۔
بس میں بیٹھی نگی اور پینو بہت خوش تھی۔ نگی کھنکتی آواز میں بولی، پینو یاد ہے بچپن میں عید کا کتنا مزہ آتا تھا؟ سارے محلے کی عورتیں ہماری حویلی کے باغ میں بیٹھ کر مہندی لگاتی تھی اور دوپٹوں پر کناری لگاتی تھی۔ کون کس کا کام کر رہا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا تھا، سب کے ہاتھ تیزی سے چل رہے ہوتے تھے کہ سب کی تیاری ہو جائے۔ پینو بولی، نکی تب تو دور سادہ تھے، ہم گوندی ہوئی مہندی مٹھی میں ڈال کر مٹھی بند کر کے سو جاتی تھی اور صبح ہاتھ پر بطخ بنی ہوتی تھی اور ہم اس کی لالی دیکھ کر خوش ہوتے رہتے تھے اور سب کے آگے ہتھیلی کر کے دکھاتے اور تعریف سنتے تھے۔ نئے کپڑوں کی خوشی میں رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی کہ جلدی سے صبح ہو، تیار ہو کر بازار سے چیزیں کھانے جائیں گے۔ نگی بھی کھوئے لہجے میں بولی، ہاں ہاں پینو، دن تو وہی اچھے تھے۔ اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگی، پھر کچھ یاد آنے پر ہنسنے لگی۔ نگی اور بچوں کے کپڑے مہنگے تو نہیں تھے پر نئے ہونے کی وجہ سے بہت اچھے لگ رہے تھے کہ سب بہت خوش تھے۔ تو چمکتے چہروں پر کھلتے رنگوں کے لون کے پرنٹڈ کپڑے بھی اچھے لگ رہے تھے۔ نگی نے بڑی دونوں بچیوں کے عید کے جوڑوں پر دھاگے سے شیشے لگائے تھے اور دوپٹوں پر کروشیا بنایا تھا۔ سفید شلوار دوپٹے تھے اور لیمن کلر کے کلیوں والے فراک۔ ایک غریب بیوہ اپنی بڑی بچیوں کو سجا رہی تھی کہ کسی رشتے دار کو پسند آ جائے تو اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، کہ وہ بچیوں کو پڑھا بھی رہی تھی تاکہ رشتوں میں آسانی ہو۔ اب تعلیم بہت ضروری ہو چکی تھی، اس کی کوشش تھی بچیاں گاؤں کے اسکول میں ٹیچر لگ جائیں تاکہ تنخواہوں سے گزر بسر ہو سکے۔ بس کے ہارن سے رنگیلی حویلی کا بڑا گیٹ کھول دیا گیا۔ گلی تھوڑی تنگ تھی پر بس حویلی کے اندر آرام سے آ گئی تھی۔ محلے داروں کی شادیاں بھی اس حویلی کے باغ میں ہی ہوتی تھی۔ سب آہستہ آہستہ اترنے لگے اور چاچے مختار سے گلے مل کر درختوں کے نیچے بچھی چارپائیوں پر بیٹھنے لگے جو نوکروں نے پانی چھنک کر بچھا دی تھی۔ حویلی کے نوکر ان کے لیے شیشے کے گلاسوں میں شربت لائے اور ان کا سامان اندر رکھنے لگے۔ جہاں ان کو بتایا گیا تھا دو بڑے کمروں میں رکھنا تھا، جو ایک کمرہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کے لیے تھا، ایک مردوں کے لیے۔ قالین بچھے تھے، اس پر گدے بچھا دیے گئے تھے۔ یہ پہلے حساب لگ گیا تھا، مرد کتنے آ رہے ہیں اور عورتیں اور بچے کتنے۔ چودھری مختار سب کو مل کر نگی اور اس کی بچیوں کو پھر ملے۔ نگی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، آ گیا میرا شیر بچہ۔ وہ نگی سے بولے، پتر سدا وقت آپ کو ایک کو جیا نہیں رہندا بلکہ بدلدا رہندا وے، برے تو اچھا تے اچھا تو برا۔ وہ نگی کو سار لگا کر بول رہے تھے۔ چاچا مختار نے نایاب پتر کو آواز دی، اور کڑیے کتھے وید اور آ۔ نایاب جلدی سے دوپٹہ درست کرتی نانے تک پہنچی، آ گئی اور بولے، نانا جی میں ابھی آپ مل کر گئی ہوں آپ سے۔ وہ ہنس کر بولے، پتہ ہے میں بھلیا نہیں مینوں پتہ وے، ہجے میں ایڈا بڈھا نہیں ہوا کہ بھل جاواں۔ اور ہنسنے لگے اور سب بھی ہنسنے لگے۔ وہ نایاب کو غور سے دیکھ کر، اس کے سر پر بوسہ دیکھ کر اسے دعائیں دینے لگے اور بولے، پتر تو سب کڑیاں وچوں وڈی وے، ذرا کم تے نظر رکھ لے وے۔ نایاب بولی، نانا جی بے فکر ہیں، آپ کو کوئی شکایت نہیں کرے گا، اور مسکرا دی اور نوکرانی کے ساتھ کچن میں سب کے لیے چائے بنانے چلی آئی۔ کچن کی طرف جاتے نایاب جلدی سے باہر آتے حیدر سے ٹکرا گئی۔ اس کا سر حیدر کے سینے سے ٹکرا جاتا، اس سے پہلے حیدر نے اسے بازو سے پکڑا اور سوری بولا اور اسے آرام سے چھوڑ دیا اور ایک نظر اس پر ڈال کر باہر مہمانوں کی طرف آ گیا۔ وہ ابھی ابھی لاہور سے آیا تھا، ماما کے ساتھ گھر کی سیٹنگ کروا کر جو وہ اپنی پسند کا ہاؤسنگ سوسائٹی میں لے چکی تھی دادا جان کی اجازت سے۔ آج دادا جی بہت خوش تھے کہ آج ان کی رنگینی حویلی میں رنگ بھرے ہوئے تھے، رشتوں کے، پیار کے، خوشی کے۔ سب اس اچانک دعوت سے بہت خوش تھے۔ سب باتیں کر رہے تھے کہ نیاب اور نینا نوکروں کے ساتھ ٹریوں میں چائے لے کر آئی اور سب کو جہاں جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں پکڑانے لگی، اور ساتھ ساتھ بولی، چینی پوری ڈالی ہے کہ اور ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ سب اچھا بول بول کر پینے لگے۔ بچوں کو ان کی مائیں چائے ٹھنڈی کر کے دے رہی تھی۔ دادا جی نے ملازموں کو آواز دی کہ بچوں کو رس لا کے دو، تو حیدر جو سب سے دعا سلام لے رہا تھا بولا، ایک منٹ، رس گاڑی کی ڈگی میں ابھی آئے ہیں، وہاں سے لے لیں۔ ملازم اور نیاب حیدر کے پیچھے پیچھے گاڑی تک آئیں۔ حیدر کی نظر نیاب پر پڑی تو بولا، آپ بیٹھیں، آپ مہمان ہیں، ملازمہ لے جاتی ہے۔ نیاب دھیمی سی مسکان سے بولی، نہیں ویر جی، میں ان 4 دنوں کی انچارج ہوں، سارا ہولڈ نانا جی نے مجھے دیا ہے۔ حیدر نیاب کی انگلش اور اردو سن کر تھوڑا حیران ہوا، اس کا مطلب پھپھو نگی بچیوں کو پڑھا رہی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حیدر نیاب کو رس پکڑتے ہوئے بولا، آپ پڑھتی ہیں؟ تو نیاب بولی، جی میں 12ویں کی طالبہ ہوں، آپ کی حویلی سے 2 کلومیٹر دور ہی میرا کالج ہے۔ گاؤں سے صبح ایک بس مزدوروں کو کالا شگاکو اڈے پر مزدوری کے لیے لاتی ہے، میں اور میری دوست اس کے ابے کے ساتھ کالج کے گیٹ پر اتر جاتے ہیں، واپسی پر ٹانگا لے لیتی ہے۔ حیدر اچھا میں سر ہلا گیا اور نیاب رس لے کر بچوں کے پاس آ گئی، باقی کے رس ملازمہ کچن میں لے گئی۔ پینو بولی، ابا جی پر جائیں کدھر، ابھی تک باہر نہیں آئے، اندر جا کر ملاؤں؟ تو ابا جی بولے، پتر او شہر والا کارڈ سیٹ کر دیا پیا نہیں ہے، کل آواں گا میں، دسیاں دے تسی آ رہے ہو۔ پینو کی آنکھیں بھیگ گئی کہ اس کے بھائی الگ ہو گئے ہیں اور شہر چلے گئے ہیں۔
تو بولی تے ابا جی تسی نہیں گئے؟ ابا جی بولے نہیں نہ میں گیا وہاں تے نہ جاواں گا، میں یہی خوش ہو کے مسکراتے ہوئے حیدر کو دیکھ کر بولے تے حیدر میرا ٹیپو سلطان ایتھے ہی رہیں گے۔ حیدر پھپھی کو دیکھ کر بولا پھپھو ماما اور بابا لاہور والے گھر رہیں گے پر میں دادا جی کے ساتھ رہوں گا ان پر نظر رکھنے کے لیے۔ حیدر کی بات سن کر سب نے کہکا لگایا، نکی بھی چہرے پر چونی رکھ کر کھی کھی کرنے لگی تو دادا جان بولے چپ کر شیطان، میں ادھر ادھر تکیاں بھی تو تیرے لیے تکانگے اپنے واسطے تھوڑی۔ سب پھر ہنسنے لگے کہ دادا پوتے میں خوب دوستی ہے۔ پینو نے اپنے خوبصورت بھتیجے کو پہلی بار شلوار قمیص میں دیکھا تھا، دل میں ماشاءاللہ بولی بڑا سونا لگ رہا تھا۔ نگی نے حسرت سے دیکھا، اللہ ایسا گبرو میری نیاب کے لیے دے دے تے میں صدقے جاواں مولا تیرے۔ اور نظریں جھکا گئی کہ اس چیز کو کیا دیکھنا جو مل نہ سکتی ہو۔ رات کے کھانے میں قورمہ پک کر آ گیا تھا اور ساتھ نان، اور جس نے نان نہیں کھانا تھا ملازموں کے ساتھ نیاب اور نینا نے مل کر روٹی بنا دی اور کام والے سے بولی جو نان بچے اب سب بانٹ کر گھر لے جائیے گا، بچے کھا لیں گے۔ ملازمین نیاب اور نینا سے بہت خوش ہوئے، ان کا خیال تھا دیہات کے مہمان ہوں گے، نہ جانے کتنا تنگ کرے، پر بچیاں سلجھی ہوئی تھی۔ ملازمین آپس میں باتیں کر رہی تھی، تنگ تو شیریں بی بی کے مہمان کرتے ہیں ہند، حتیٰ کہ وہ شہر سے آتے ہیں اور پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ سمرہ بھاگی ہوئی کچن میں آئی جہاں نینا اور نیاب میز پر بیٹھی کھانا کھا کر اب چائے پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی گود میں رکھ کر اپنے پیر دبا رہی تھی۔ سمرہ کے بتانے پر کہ نانا جی آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، وہ پرسوز نظروں سے نینا کو دیکھ کر بولی میں ابھی بات سن کر آئی، تو چک کر سب مہمان لیٹ گئے ہیں، بسترے پورے ہیں، چادر تکیہ ملا ہے سب کو، پھر واپس گاؤں جا کر گلہ نہ کرتے رہیں کہ پوچھا نئی حویلی کے مزے لیتی رہی ہیں اور مہمانوں کی پرواہ نہیں کی۔ نینا خالی مگہ میز پر رکھ کر بولی اچھا پر میں چک کر کے اپنے بسترے پر لیٹ جاؤں گی، کوئی کام نہیں کروں گی، میں تھک گئی ہوں۔ نیا بولی ہاں ہاں لیٹ جا، باقی کام سرونٹ دیکھ لیں گے۔ خود مسکراتی نانا جی کے کمرے کی طرف چل دی، وہ جانتی تھی انہوں نے کیا بات کرنی ہے۔ نانا جان کے کمرے میں پہلے سے پینو اور نینو خالہ موجود تھی اور اپنے ابے کی بات سن کر حیران پریشان تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ 18 سال کی نیاب ابے کے ساتھ یہ بات کر سکتی ہے۔ نیاب کے کمرے میں آتے ہی پینو خالہ جلدی سے اٹھ کر بولنے لگی نیاب جی ابا جی، وہ آگے کچھ بولتی پر پینو صبر سے کام لے کر ابا جی کی آواز نے پینو کو آگے کچھ بولنے سے روکا۔ نیاب سے بولے آجا پترا میرا شیر بچہ، یہاں میرے پاس بیٹھ اور اپنی خالہ کو وہ ساری بات بتا جو تو نے مجھ سے فون پر کی تھی جس دن میں نے تیری ماں سے پیسوں کی بات کرنی تھی۔ نیاب ایک لمبی سانس لے کر پینو خالہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بولی ماسی کیا میری ماں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ وہ 38 سال کی بیوہ ہو گئی ہیں تو کیا اس کی اپنی پوری زندگی ختم ہو گئی ہے کیا؟ کیا اس کے خواب ادھورے رہ جائیں؟ کیا اسے شرافت کی سزا ملی؟ نہیں ماسی، میں اپنی ماں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ پہلے میں چھوٹی تھی، سمجھتی نہیں تھی مجھے، پر اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور سمجھدار بھی، لوگوں کے الفاظوں کا مطلب بھی سمجھتی ہوں اور آنکھ کے اشارے کا مطلب بھی۔ پینو اجلت میں بولی وہ تو ٹھیک ہے پتر، پر یہ بتا تو نے شان پا کا نام کیوں لیا ہے؟ نیاب سر جھکا کر بولی اس لیے ماسی کہ وہ میری ماں کو چاہتے ہیں، وہ ان کی ابتر حالت دیکھ کر تڑپتے ہیں، انہیں اپنی تکلیف نہیں محسوس ہوتی پر میری ماں کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ آپ شان چاچو سے پوچھ لیں، اگر وہ راضی ہیں تو میں ماں کا نکاح کروا کر لے کر جاؤں گی تاکہ ہماری شادی کے بعد ہماری ماں بھی محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ میری ماں لوگوں کی نظروں اور ان کے جوابوں سے بچنے کے لیے پھیکے رنگ پہنتی ہے، کنگھی نہیں کرتی، پاؤں نہیں دھوتی، جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتی ہے کہ میں گندی ہی حاضر ہو گئی ہوں، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں مجبور ہوں، میں صاف ستھری رہوں گی تو کس کس کو جواب دو گی، کس کے لیے صاف رہتی ہوں، کون ہے وہ؟ اور اگر ایک بات میں بدنام ہو گئی تو میری بچیوں کی عزت بھی نہیں رہے گی، وہ اپنی ماں کی غلطی کی سزا بھگتتی رہیں گی اور میں یہ نہیں کر سکتی اور نہ ایسا ہونے دوں گی۔ یہ بتاتے ہوئے نیاب رونے لگی اور پینو خالہ کو دیکھ کر بولی میری ماں تو اب بھی ایسا نہیں چاہتی پر شان چاچو چاہتے ہیں۔ خالہ ایسا کرنے سے دو لوگوں کو گھر مل جائے گا، فیملی مل جائے گی، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ مان گئے تو یہ شادی نانا جی کروا دیں گے اور کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ پینو خالہ بولی اگر تیری ماں نے انکار کر دیا کہ وہ شان کے بیڑے جوان بچے لے کر نہیں جائے گی تو؟ نانا جی بولے اس کا حل ہے میرے پاس۔ پینو چونک کر بولی کیا؟ بابا جی بولے بڑی دونوں بچیاں میرے پاس یہیں حویلی میں رہیں گی۔ پینو جھنجھلا کر بولی پر ابا جی کیوں، کیسے رکھیں گے آپ؟ وہ اپنی جوان بچیاں یہاں کیوں چھوڑ کر جائیں گی؟ پاگل ہیں کیا آپ، کیوں بچوں والی باتیں کر رہی ہیں؟ ابا جی غصے سے بولے پینو میں تیرا پیو ہوا تو میرا پیو نہیں، میں بغیر کسی وجہ کے بچیاں کیوں رکھوں گا؟
میں نیاب کا نکاح حیدر سے کر کے اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ اب کی بار جھٹکے سے ابا جی کو دیکھنے کی باری نیاب تھی۔ وہ بولے، نانا جی یہ کیا بول رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نیاب کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، پتر ہو کیوں نہیں سکتا، کس بات کی کمی ہے تجھ میں؟ سونی ہے، سلگنی ہے، جس گھر چائے کی روشنی کرتی کی میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، میری بچی نے پاؤں کی ایڑی زمین پر نہیں لگنے دی، ساری حویلی سر پر اٹھائی ہوئی ہے۔ تم نے تو مجھے حویلی کی بڑی بہو ایسی ہی چاہیے جو خاوند کی عزت دور دور تک بنائے۔ لوگ بولے، بیوی تو چودھری حیدر کی ہے، دوسری بات تیری ماں صرف اسی صورت مانے گی۔ پتر جی تو اگر اپنی ماں کا گھر بسانا چاہتی ہے تو اس رشتے سے انکار نہ کرنا۔ پینو خالہ بولی، پر ابا جی کیا حیدر اس رشتے پر راضی ہو جائے گا؟ وہ باہر سے پڑھ کر آیا ہے اور یہ گاؤں کی سادہ سی کڑی۔ ابا جی بولے، پینو کیا تجھے اس رشتے سے اختلاف ہے؟ پینو ابا جی کو دیکھ کر نظریں جھکا گئی، نیاب کو ساتھ لگا کر دھیرے سے بولی، نہیں ابا جی، مجھے نیاب اور حیدر ایک جتنے عزیز ہیں۔ میں تو بھابھی شیری کی وجہ سے بولی ہوں، وہ کبھی نہیں مانے گی اور میری نیاب کا دل دکھے گا۔ نیاب خالہ کے گلے میں بازو ڈال کر بولی، نہیں خالہ، میں کیوں برا مناؤں گی؟ مجھے پتا ہے قالین میں ٹاٹ کا پیوند کوئی نہیں لگاتا اور اچھا بھی نہیں لگتا۔ یہ بول کر وہ اٹھی کہ اب اسے رونا آ رہا تھا کہ ماحول ایسا ہو جائے گا، یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہ بھی جانتی تھی حیدر ہر آنکھ کا خواب ہے، پر پورا کس کی آنکھوں میں ہوگا پتہ نہیں۔ نیاب کے باہر کی طرف بڑھتے قدم نانا جان کے الفاظوں نے روکے۔ میں نے اس کے ماں باپ سے بول دیا ہے کہ میں اس کی شادی اپنی مرضی سے کروں گا اور وہ میرے مرتے دم تک میرے ساتھ رہے گا، یہی رنگین حویلی میں۔ میں اپنے مرتے دم تک اس حویلی کو رنگین رکھوں گا، رشتوں کے رنگوں سے، پیار سے، خلوص سے۔ نیاب نانا جی کے الفاظ سن کر رک گئی، پر پلٹی نہیں کہ خالہ نانا ابو سے بول رہی تھی، پر حیدر بھی تو اس رشتے سے انکار کر سکتا ہے۔ پینو خالہ ان دونوں رشتوں کی آواز اس کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی تمام شک و شبہات دور کر لینا چاہتی تھی۔ وہ ابے کو دیکھ کر بولی، آپ بچے کی شادی کم از کم اس سے تو پوچھ کر کریں، کل کو وہ اس حویلی میں میری نیاب کو اکیلا چھوڑ گیا تو دوبارہ پلٹا نہ تو ہم نگی کو بساتے بجاتے نیاب کی زندگی نہ اجاڑ دیں۔ آپ اپنے پوتے سے رشتے کے متعلق میرے سامنے پوچھیں گے، میں اپنے کانوں سے سن کر یقین کروں گی کہ وہ نیاب کے ساتھ شادی پر راضی ہے۔ نگی کی نیاب واقعی نیاب ہے، وہ مر جائے گی ابا جی اپنے اس ہیرے کے رل جانے سے۔ اس سے پہلے ابا جی پینو کو ٹوکتے اتنے زہریلے لفظ نہ بولے جو واقعی ہی کسی کی جان لے لیں کہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتے حیدر نے اپنے دادا جان کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور بولا، دادا جی میں اس شادی کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس اس کے علاوہ کہ نیاب ابھی پڑھ رہی ہے۔ دادا جان جلدی سے بولے، یار ابھی بس نکاح کروں گا، بہادری بھی یہ کر لے پھر شادی کریں گے۔ وہ خوشی سے تمتماتے چہرے سے حیدر کو سارا پروگرام بتا رہے تھے۔ جس نے ان کے شملے کی لاج رکھی تھی وہ بھی حیدر کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم کر دعائیں دینے لگے۔ باہر جاتی نیاب کو نانا جی بولے، پتر ماں کو بول کہ نانا جی بلا رہے ہیں۔ نیاب خود حیران پریشان گرتی پڑتی ماں تک پہنچی، ماں کو بولی کہ نانا جی بلا رہے ہیں، اور خود نینا تک پہنچی اور اس کے ساتھ والے گدے پر لیٹ کر اپنے مسکراتے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی کہ کوئی پوچھ نہ لے کہ اکیلی کیوں ہنس رہی ہے۔ دادا جین نے پینو کو دیکھ کر ایک بار پھر حیدر کا ماتھا چوما اور اس کا شکریہ ادا کیا، پر پینو خالہ ابھی بھی تصورف کا شکار تھی کہ شان سے کیسے پوچھے، تو پینو بولی، پر ابا جی شان پاس سے کون پوچھے گا؟ حیدر بولا، پھپھو آپ کی جیٹ جی لٹو ہے میری ساسو ماں، پر وہ تو خود چاہ رہے ہیں کوئی نہ پوچھے تو ہاں یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ بولنے کے بجائے بولے، قبول ہے قبول ہے۔ یہ سنتے ہی سب کا قہقہ بلند ہوا اور پینو نے حیرت سے کھلے منہ پر ہاتھ رکھا اور وہ بھی مسکرا دی، دل میں بول کر چھپا رستم۔ پینو حیدر کو دیکھ کر ابا جی سے بولی، پر ابا جی نینا کا کیا کریں گے؟ ابا جی بولے، پتر اللہ مالک ہے، کوئی سبب ضرور لگا دے گا میرا اللہ سونا۔ وہ بول کر خاموش ہوئے تھے۔ پینو سے چھوٹی نینو بولی، ابا جی میرے دیور نے اس سال انجینئرنگ پوری کر لی ہے، اس نے یہاں آنے سے پہلے بولا ہے کہ حویلی میں نگی ماسی سے ملاقات ہو گئی تو میرے اور نینا کے رشتے کی بات کر لینا۔ شہریار بولا ہے کہ میں نے نینا سے شادی کرنی ہے، میری پڑھائی کا آخری سال ہے، پھر میں انجینئر بن جاؤں گا، پر شادی نینا کی تعلیم پوری ہونے سے پر ہی کروں گا۔ بس انہیں بول دینا کہ میرے شہریار کے لیے نینا میری جھولی میں ڈال دے۔ ابا جی وہ عید والے دن یہی آئے گا، اب تو بڑا ہو گیا ہے، سونا بھی رچ کے ہے، آپ کو دیکھے بڑی دیر ہو چکی ہے، عید پر اسے دیکھ لیجیے گا، بڑا بیبا بچہ ہے، نہ ماڑا ذرا تنگ نہیں کرتا، بس دھیان سے پڑھ رہا ہے۔ ابا جی بولے، لو جی چھوٹا رشتہ بھی ہو گیا جے پکا۔ ابا جی ابھی بول کر خوشی ہوئے تھے کہ دروازہ کھٹکھٹا کر نینکلی اندر آئی اور خوشی خوشی بولی، چاچا جی کس کا رشتہ کس کے ساتھ طے ہوا ہے جو آپ بہت خوش ہیں؟
ابا جی مسکراتے ہوئے نگی کو پینو کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، پتر میں خاندان کا بڑا ہوں تو میں نے اس سیٹ پر 3 نکاح کروانے کا سوچا ہے، یہاں بیٹھے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ نکی جلدی سے بولی، چاچا جی اب آپ کا ہر فیصلہ ہمیشہ درست ہی ہوا ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ بول کر مسکراتی ہوئی پینو کی طرف دیکھ کر بولی، ہے نا پینو؟ پینو تو اچانک پوچھنے پر گھبرا کر ابے کو دیکھ کر بولی، ہاں جی، اور ابے کو اشارہ کرتی ہے کہ آپ نگی سے بات کرو۔ ابا جی حیدر سے بولے، جا پتر جا کے شان نو اتھے بھیج دے تو سو جا کے صبح بڑے کم ہے۔ حیدر سب کو شب بخیر بول کر کمرے سے باہر آ گیا۔ شان چاچی کو بول کر کہ دادا جی بلا رہے ہیں، خود سیڑھی چڑھ کر اوپر والی منزل میں آ گیا۔ اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے بیڈ پر لیٹ کر مسکراتے حیدر نے آنکھیں موندی ہی تھی کہ چھم سے نیاب سامنے کھڑی مسکرانے لگی اور ابرو چکا کر پوچھ رہی تھی، ہو خوش ہونا؟ حیدر مسکراتا ہوا سر ہلا گیا، ہاں بہت، اور پھر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا کہ نیاب اس سے باتیں کر رہی تھی، نیند تو آنی نہیں تھی۔ وہ روم فریج سے جوس کی ٹھنڈی بوتل لے کر کمرے کے ٹیرس پر آ گیا اور سوچنے لگا 2 دن اور آج کے حالات میں کس قدر فرق ہے۔ وہ اپنے سے بولا، شکر ہے دادا جی کو شادی سے فوراً انکار نہیں کر دیا تھا، ورنہ آج کیا کرتا۔ وہ بولا، آج کے اس تیز رفتار دور میں بیوی نیاب جیسی ہونی چاہیے، پڑھی لکھی سکڑ جو اپنے کام خود نمٹا لے۔ شام کو خاوند آئے گا تو ان سے یہ بولوں گی، کر دے وہ لا دے، یہی نہ بولتی رہے بلکہ اپنے تمام کر نمٹا لے اور کسی کے محتاج بھی نہ ہو۔ حیدر نے سوچ لیا تھا نیاب کو ڈرائیونگ سکھا کر گاڑی لے دے گا تو وہ ہر کام آسانی سے کر لے گی۔ ماما تو سادی سی ہے، باہر کم ہی نکلتی ہے، جو نوکر لا دیتے ہیں انہیں وہ ٹھیک ہی لگتا ہے۔ حیدر حیران تھا، ان چند گھنٹوں میں نیاب ان کے کتنے قریب بھاگ گئی تھی، جیسے پتہ نہیں کب سے جانتا ہوں۔ وہ نیاب کی خود اعتمادی سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ وہ اپنے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے گاؤں سے کالا شکاگو تک مزدوروں کی بس میں آ جاتی ہے، گھبرا کر گھر نہیں بیٹھتی بلکہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہی ہے اور کتنی آسانی سے مہمانوں کا خیال رکھ رہی ہے۔ تجسس کے پیش نظر حیدر دادا جی کی بات سنتے ان کے کمرے کے باہر کھڑا تھا کہ پتہ کرے معاملہ کیا ہے، تو دادا جان کی بات سن کر حویلی کی بڑی بہو نیاب جیسی ہونی چاہیے، اس بات سے حیدر بھی متفق ہوا کہ اسے پڑھی لکھی بیوی مل جائے گی اور حویلی کو سلگھڑی بہو۔ حیدر نیاب کے لیے نکاح کا تحفہ کیا لینا ہے سوچ کر مسکراتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ شیری اور رانو نے لاہور کے رنگ روڈ کے شروع میں ہی ہاسو سوسائٹی میں آمنے سامنے ایک ہی کنار کا گھر لیا ہوا تھا کہ ابا کے مرنے کے بعد شفٹ ہو جائیں گے۔ ابے کی اجازت ملنے پر اس کی صفائی کروا کر سیٹ کر لیا تھا اور خوش خوش اپنے گھر آ گئی تھی کہ عید پر حویلی آ جائیں گے اور بعد میں رشتے داروں کو گھر کے خریدنے کی خوشی میں ایک بڑی دعوت دیں گی۔ دونوں بہت خوش تھی۔ دونوں شام کی چائے رانو کے گھر کے ہال میں جہاں بیٹھی پی رہی تھی کہ ڈور بیل بجی تو گارڈ نے آ کر بتایا، جی کوئی مسز شمائلہ آئی ہے اور وہ بول رہی ہیں وہ اس علاقے کی این جی او چلاتی، اس سلسلے میں ملنا ہے۔ شیری خوشی خوشی بولی، اچھا انہیں اندر لیا اور خود ہاتھوں سے بال اور لباس درست کرنے لگی اور آنے والی مس شمائلہ کو کھڑی ہو کر خوش آمدید بولی کہ آج سے ان کی شہری زندگی کا آغاز تھا۔ آج سے وہ ماڈرن ہونے لگی تھی جیسے بزنس مین کی بیوی ہوتی ہیں۔ شمائلہ انہیں ممبر شپ کارڈ دیتی ہیں اور بولتی ہیں اب کون سارا دن بور ہوتا رہے تو ہم صبح 2 بجے اٹھتی ہیں اور 4 بجے سوسائٹی کے کلب ہال میں آ جاتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، پھر شام کی چائے کسی ایک گھر میں رکھتے ہیں، 3 ڈشز کا بوفے رکھتے ہیں، پھر کچھ گیمز کھیلتے ہیں، تو آپ کو دعوت ہے آج شام کو چائے سامنے مسز حسینہ جمال کے گھر پر، آپ سب نے آ جانا، سب کے ساتھ تعارف بھی ہو جائے گا، فیس بھی لے لوں گی آپ سے اور گیمز بھی کھیلیں گی۔ یہ بول کر وہ بائے بول کر چلی گئی تو شیری رانو سے بولی، 50,000 لے جائیں گی، اس میں سب کچھ ہو جائے گا اور وہ سب حیران بھی ہو جائیں گی کہ ہم کتنی امیر ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتی ہیں۔ ابا جی نگی سے بولے، پتر ہن دور بدل گئے نے، پہلے ورگے نہیں رہے، جدو کربلا مرے تے عورت دی وہی خود نو مردہ ہی تصور کرتی سی، ہن او جاتے بھی نہیں مر سکتی، لوگاں دیاں گلاں لوگاں دیاں نظراں نہ اونوں کلیاں جین دیندیاں نے۔ سوری گائز میری پنجابی تھوڑی ویک ہے، تے نہ مرن دیندیاں نے۔ نگی سر چکائے بیٹھی حیران تھی کہ چاچا جی یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، وہ تو ابھی کسی کے رشتوں کی باتیں کر رہے تھے۔ نگی کی توجہ چاچا جی کی آواز نگی پتر اپنی طرف کرتی ہے۔ وہ بولے، پتر میں حالات دیکھ کے تیری زندگی دا فیصلہ کیتا وے، جو تینوں قبول کرنا وہ ہوئے گا۔ نگی دل میں بولی، اللہ خیر، اور چوک کر چاچے کو دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چاچے کو تکتے ہوئے کئی سوال تھے کہ کیا کیوں، جن کا جواب وہ چاچے سے سننا چاہتی تھی۔ چودھری مختار اپنے آواز میں روب اور سختی لا کر بولے، میں تیرا دوسرا نکاح کرنے لگا ہوا۔ نگی منہ پر دوپٹے کا پلو رکھ کر جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور باری باری کمرے موجود ہر فرد کو تکتی ہے
اور کچھ بولتی کہ چاچے نے سختی سے بولا، کڑیے بے جا میری گل پوری نہیں ہوئی۔ نگی ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئی اور مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ چودھری مختار اپنی جگہ سے اٹھ کر نگی والے صوفے پر بیٹھ گئے اور بولے، کمیلے مینوں آج تیرے بغیر ویر دا فون آیا ہوئے کہ میں کار دا قبضہ مالک مکان نو دے دیتا ہوئے تے تسی نگو نو دس دو اپنا انتظام کر لے، میری جگہ سی میں بیچ دیتی ہوئے تے مجھ دا سودا بھی کر دیتا ہوئے کتنے رکھے گی۔ نگی چاچے کی بات سن کر بلند آواز میں رونے لگی کہ اب وہ کیا کرے گی، کہاں رہے گی، گھر کیسے چلائے گی۔ پینو جلدی سے نگی کے پاس آئی اور بولی، نگی فکر نہ کر، ہم سب تیرے ساتھ ہیں، تو ابے دی پوری گل تے سن۔ وہ نگی کی آنکھیں اپنے دوپٹے کے پلے سے خشک کرتی ہوئی بولی، رو تو پینو خود بھی رہی تھی کہ وی نے چنگی نہیں کیتی بیوہ پین نال، پر زمانے کا چلن ہے، اچھے اچھے کرتے ہیں اور برا برا۔ نگی رو رو کر نڈھال ہو گئی تو چاچا پھر سختی سے بولے، کڑیے چپ کر جا، برا نہیں ہوا، یا سب ٹھیک وے نا، فکر نہ کر، رب دے ہر کام وچ بہتری ہوندی وے، اس وچ دی ہے۔ ابا روتی نینو کو دیکھ کر بولے، پین نو پانی پلا۔ چپ کر کے نینو جلدی سے باہر سے پانی لے آئی، نگی کو پلایا گی۔ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، چاچا جی میں ایسے لے لوٹی وچوں نہیں نکلدی سا کہ کتے کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ روتے ہوئے بولی، کیا میرے حصے میں کمرہ بھی نہیں تھا کہ میں جوان بچی لے کر بیٹھی رہتی، لاکھوں کی جائیداد بیچتی اس نشئی نے۔ میں کچھ نہیں بولی، اسے شرم بھی نہیں آئی، بیوہ بہن کے سر سے چھینتے ہوئے اپنی جوان بھانجیوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں سوچا۔ وہ اتنا بول کر پھر رونے لگی، ماحول ایک دم سوگوار ہو گیا تھا۔ چودھری مختار ایک بار پھر بولے، کڑیے جے تو چاہوے تے سب ٹھیک ہو سکتا وے، سب عزت نال جی سکدا وے، جے تو من جاوے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے نگی بولی، چاچا جی میں تیار ہوں، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کرنے کو تیار ہوں۔ تو چودھری مختار بولے، تے پھر تینوں پتا ہوئے کل 1 بجے تیرا تے شام دا نکاح وے۔ نگی جھٹکے سے سر اٹھا کر روتی ہوئی چاچے کو دوڑ کر بولی، چاچا جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چودھری مختار غصے سے بولے، میں تینوں دس دیا ویا مشورہ نہیں کریا کہ کڑیے کے نہ کریے۔ نگی روتی ہوئی نینو کو دیکھ کر ساری نفی میں ہلانے لگی کہ چاچا کو سمجھا یہ نہ کرے، پر پینو نظریں جھکا گئی، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ نگی ہمت کر کے بولی، چاچا جی میری جوان بچیاں ہیں، ایسا نہ کریں۔ چاچا نگی کے سر پر پیار کر کے اسے کندھے سے لگا کر بولے، تے میری بھی جوان بھی ہے، میں اس بار نہ سوچا۔ خود بھی رونے لگے اور بولے، پتر زندگی کا سفر ہجے بہت لمبا وے، کلی تھک جاوے گی، ایک کلا تے دو 11 وڈے ایویں نہیں کہہ گئے۔ کہ نگی ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میں جوان بچیاں لے کر کسی کے در پر نہیں جاؤں گی، پتہ نہیں وہاں میری بچیاں محفوظ ہوں گی کہ نہیں۔ اور پھر رونے لگی۔ تو چودھری مختار بولے، کڑیا میں اپنے کول رکھوں گا۔ نگی کچھ بولتی، چاچا جی بولے، کڑیا دا میں نکاح کر کے اپنے کول رکھاں گا، نیاب دا حیدر نال تے نینا دا شہریار دے نال۔ وہ نینو کی طرف اشارہ کر کے بولے، تو جانتی بھی ہے تے دیور نو رشتوں کا سن کر نگی کی آنکھیں چمک جاتی ہیں کہ داماد خوبصورت بھی ہیں اور پڑھے لکھے بھی اور عادت کے بھی بہت اچھے ہیں۔ وہ نینو اور پینو کو دیکھ کر سر ہلاتی ہے کہ جو چاچا کہہ رہا ہے سب ایسا ہی ہے نا۔ پینو بولی، اوہو اوہو انجی وے سب راضی ہیں۔ نگو پیار کی باتیں سن کر خوشی سے بولی، سچی؟ چاچا جی بولے، ہاں ہاں سچی۔ پینو ہنس کر بولی، سامان تو تیرا ویسے بھی ہمارے گھر آ گیا ہوا ہے اور جس کے کمرے میں رکھا ہے وہ نکاح پر راضی بھی ہے اپنی مرضی سے، تو ابھی جا بچے مل کر پال لیں گے۔ اور ہنسنے لگی۔ نگی چہرے کی لالی کو چھپانے کے لیے سر جھکا گئی۔ وہ شان کے بارے میں کچھ پوچھتی، شان دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آ گیا۔ وہ سمجھا چاچا اکیلا ہے تو بلایا ہوگا، بازار والا آ رہا ٹھیکے پر لینا ہے تو بات کروا دوں، اچھا چل رہا ہے تو اس نے بھی سوچا چاچے سے بولتا ہوں، لے دے گھر کے حالات اور بہتر ہو جائیں گے۔ وہ بے دھڑک اندر داخل ہوا پر آگے سب کو بیٹھے دیکھ چونک گیا۔ چاچا بولے، لنگ آ پتر آ، کا دیجے ہی ہے کہ واہ، لنگ آ لنگ آ۔ شان نگی پر ایک نظر ڈال کر پرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا نگی کے کمرے والی جگہ بھی بک گئی ہے، پر یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جگہ شان نے خریدی ہے۔ یتیم بچوں کے سر کی چھت بنی رہے۔ چاچے نے سب کے سامنے تینوں رشتوں والی بات شان کو بتائی۔ وہ ساری بات سن کر بولا، جو حکم چاچا جی میں تیار ہوں، فیملی بننے لگی ہے، اس لیے میری طرف سے آرے والے کو ہاں بول دیں، باقی سب کچھ نگی کی مرضی سے کر دے، جو یہ فیصلہ کرے بچے کا مجھے منظور ہے۔ وہ بہت خوش تھا، اس لیے یہاں سے جلدی سے اٹھ جانا چاہتا تھا کہ خوشی سے اس کا چہرہ چمکنے لگا، جسے دیکھ کر چاچے اور پینو اور نینو کو اپنی ہنسی چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ نگی تو چہرہ چکائے بیٹھی تھی۔ چاچا بولے، جا پھر کام کرتے سویرے سونا جے تیار ہوئے تیری شادی ہوئے۔ یہ بات سن کر سب کا کہکا بلند ہوا۔ وہ ہنستا ہوا جی بول کر تیز قدموں سے باہر آ گیا کہ اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کر کہ چیک کرے یہ خواب تو نہیں ہے کہ اس کی نگی، اس کی محبت اسے ملنے لگی ہے، پر شکر ہے یہ سچ تھا۔
شام کو شیری اور رانو ہاسنگ سوسائٹی کے کلب میں ممبرشپ کے لیے گئی، جو انہیں پتہ چلا ₹1,00,000 ہے، اور وہ چپ کر ایک دوسرے کا دیکھتی ہے اور جلدی سے بولی، سوری، پیسے تو میں کمرے کی ٹیبل پر بھول آئی ہوں، کل لیتی آؤں گی۔ مسز جمال بولی، نو پرابلم، اور بولے، چلے گیم شروع کرتے ہیں۔ یہ بول کر وہ تاش کے پتے بانٹنے لگی تو شیری بولی، مجھے نہیں آتی۔ مسز جمال بولی، 3 پتی ہے، نو پرابلم زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ بتاتی ہے، بس کاؤنٹنگ پوری کرنی ہے 1 سے 4، اور میز پر ₹1,00,000 رکھ کر بولی، میری طرف سے۔ شیری تصدم کا شکار ہوئی، بولی، اس کا کیا مطلب؟ تو مسز جمال بولی، سب اتنے پیسے لگائیں گے اور کھیل میں جیتے گا وہ انجو کے اکاؤنٹ میں ڈونیٹ کر دے گا، بس نو پرابلم۔ شہری کے حلق میں بنی گھنٹی کو اندر نکلا اور پرس سے 50,000 ٹیبل پر رکھا اور بولی، میری طرف سے۔ سب نے سگریٹ بھی جلائی اور رانو اور شیری کو پیش کی تو رانو، جو نئی نئی شہری بننے کی کوشش کر رہی تھی، حیرت سے بولی، پر جی ہم سگریٹ نہیں پیتے۔ مسز جمال بولی، کیوں مذاق کر رہی ہو؟ کون ہے جو نہیں پیتا؟ رانو پھنسی آواز میں بولی، ہم سچی ہم نہیں پیتی۔ مسز عالیہ آنکھ بند کر کے بولی، تو پیک تو پیتی ہوگی، سوڈا یا کوک ڈال کر؟ تو رانا بولی، وہ کیا ہوتا ہے؟ تو سب خواتین کہکا لگا کر ہنسی اور بولی، وہ جس کے پینے سے انسان سچ بولتا ہے۔ پھر ہنسنے لگی اور اپنی سگریٹ کا کش لے کر دھواں شہری اور رانو کی طرف اچھالتی ہیں تاکہ انہیں بھی عادت ہو جائے۔ دونوں کسی نہ کسی طرح گیم ختم کر کے وہاں سے بھاگی کہ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، یقیناً کچھ غلط ہے یہاں پر۔ باہر نکلتے ہی شہری کا پاؤں مڑ جاتا ہے اور وہیں دروازے کے پاس پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی اور رانو سے بولی، ٹھیر اٹھتی ہوں کہ ان کے کان اندر کی آواز پر گئے، جہاں انہیں بے وقوف اور پینڈو کہہ کر ہنس رہی تھی۔ اور مسز جمال بولی، عورتیں بے وقوف ہیں، جال میں آرام سے پھنس جائیں گی، ایک بار نشے کی عادی ہو گئی تو سمجھو پھنس گئی۔ باہر اپنے وجود کو گھسیٹتی شہری شرمندہ سے رانو کو دیکھتی ہے جو پہلے ہی رو رہی تھی۔ رانو جلدی سے ڈرائیور سے بولی، جلدی کرو، بی بی کو موچ آ گئی ہے۔ وہ انہیں گاڑی میں بٹھا کر بولا، بی بی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا پہلوان کے پاس؟ شیری کراتے ہوئے بولی، پہلوان کے پاس لے جا، ڈاکٹر تے مینوں ہسپتال وچ ہی رکھ لیں گے، یہ کرنا وہ کرنا بول بول کر۔ گھر واپس آ کر شیری اپنے خاوند چودھری محتاب سے بولی، صاحب جی حویلی چلتے ہیں، عید کر کے آ جائیں گے۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ انہیں آج سمجھ آئی تھی کہ ان کے بابا نے ان کی شادی حویلی میں کیوں کی تھی، کہ وہ تھی ہی سادہ مزاج، تھوڑی کم عقل، جو حویلی میں تو عیش کر رہی تھی، پر شہر میں ہوتی تو کافی مشکل میں ہوتی۔ مہتاب بولے، جی کل آفس سے آؤں گا تو چلے جائیں گے۔ وہ اپنی بیوی کی بات سن کر خوش ہو گئے، وہ سب عید ابا کے ساتھ کریں گے۔ تو شیری جلدی سے بولی، ہم ناشتہ کر کے چلے جائیں گے، اب آفس سے سیدھے حویلی آ جانا، ہم نے سامان پیک کر لیا ہے۔ مہتاب نوالا چباتے ہوئے بولا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی حویلی میں پینو نینو نگی اور بچے سب آئے ہوئے ہیں، اس عید پر بڑا مزہ آئے گا۔ مہتاب چودھری شہری بیگم سے بولے، ویسے بھی پینو نینو نگی اور بچے سب آئے ہوئے ہیں، اس عید پر بڑا مزہ آئے گا۔ جوشیلے انداز سے مہتاب چودھری بولے، کاروبار کو بڑھانے کے چکر میں کسی سے ملنا ہی نہیں ہوتا، چلو سب مل لیں گے۔ شیری جلدی سے بولی، جی جی واقعی بڑا مزہ آئے گا۔ نینا کو صبح ناشتہ بناتے ہوئے نیاب نے بتایا کہ آج امی اور شان چاچو کا نکاح ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ نینا پھٹی آنکھوں سے بہن کو دیکھ کر بولی، کیا؟ نیاب بولی، جی۔ تو اس نے ساری بات بتائی نینا کو کہ میں نے اور نانا جی نے مل کر یہ رشتہ کروایا ہے۔ نیاب نینا سے بولی، نین ہماری ماں بھی جوان ہے، اس کے ساتھ کسی مضبوط ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ جو لوگ چوراستے سے اسے لوٹ لیں گے تو چاچو شان خود اپنی بیوی کی حفاظت کرے گا۔ نینا آہستہ آواز میں بولی، ہاں آپی اچھا ہی ہو رہا ہے، نیاب نے بتایا، اور ہم یہیں رہیں گے، اب تمہیں سکول اور مجھے کالج کے لیے بارش اور گرمی میں مزدوروں کی بس کے لیے صبح 6 بجے پکی سڑک پر نہیں کھڑا ہونا پڑے گا، یہاں سے بس ہر 30 منٹ کے بعد نکلتی ہے، کالج اور سکول کے لیے رکشے تانگے بھی مل جاتے ہیں۔ دونوں حویلی دیکھ کر بولی، اب ہم یہاں رہیں گے اتنے بڑے گھر میں؟ نینا جلدی سے بولی، آپ ہی امی کو بھی یہیں لے آئیں گے؟ تو نینا بولی، امی تو وہاں رہیں گی جہاں چاچو رکھیں گے، اور نینا ہماری ماں اپنی گھرستی میں تبھی خوش رہیں گی اگر ہم اس سے تھوڑے دور رہیں گے، ورنہ اسے شرم ہی آتی رہے گی۔ نینا نے بھی ہاں میں سر ہلایا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ نیاب نینا کو سب بتاتی ہے سوائے حیدر کے ساتھ رشتے کی، کام میں مگر نیاب غیر ارادی طور پر مسکرا رہی تھی تو نیاب اسے غور سے دیکھ کر بولی، آپی کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ کیا کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتی؟ نیاب بولی، نہیں ایسا تو کچھ نہیں۔ وہ ابھی بات کر رہی تھی کہ کچن کے دروازے میں کھڑی پینو خالہ بولی، چل جھوٹی، کیا تو یہ نہیں چھپا رہی کہ تیرا اور حیدر کا رشتہ پکا ہو گیا ہے؟ دونوں خالہ کی آواز سن کر اچھل کر جھٹکے سے پلٹی، تب تک تینوں خالہ یہ بھی بول چکی تھی اور نینا کا شہریار کے ساتھ دونوں چیخیں، کیا؟
پینو خالہ ہنسنے لگی کہ لڑکیاں حیران ہیں، اس کا مطلب ہے انہیں پوری بات نہیں پتہ تھی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اپنی بھانجوں کے لیے باہیں کھول دی اور وہ دونوں بھاگ کر ان میں سما گئی۔ پینو خالہ نے باری باری دونوں کو ماتھا چوما اور ان کو خوب دعائیں دی اور نایاب سے بولی، چل کڑیے تیار ہو جا، تیری ساس آ رہی ہے کرنے اور اس کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے تو ساسو ماں کا دل جیتنے کا یہ ایک بہت اچھا موقع ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ مجھے پتا ہے کام سے میری بچی نہیں گھبراتی، نینا کچن دیکھ لیا کرے گی، تو نے شہری بابی کا خیال رکھنا ہے۔ چلو تیاری پکڑو، بھابھی اور بھائی لاہور سے یہاں پہنچنے والے ہیں، پھر اللہ خیر کرے۔ نکاح ہے۔ مامی فکے کعبے کی بات سن کر برا حال ہے کہ نگی اور شان کا نکاح ہو رہا ہے، نینو کے بندے کبھی بس بغیرت لوگ ہیں جنہیں رولتی عورت اچھی لگتی ہے۔ اور مضبوط سہاروں کے ساتھ کھڑی بڑی نیاب نے نینا کو دیکھ کر آنکھوں میں کہا، دیکھا اپنوں میں برے لوگ ہیں۔ پینو بچوں سے یہ بھی بولی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد لاہور شاپنگ کرنے بھی جانا ہے۔ نینو نے لسٹ بنا لی ہے، اسے پکڑ لینا یاد سے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ وہ ساری بات کر کے واپس باہر چلی گئی۔ تب دونوں بہنوں نے شرماتے مسکراتے ایک دوسرے کو دیکھا، حیرت اور خوشی ان کے چہروں سے یاد تھی۔ وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ گئی اور نینا بولی، آپ ہی یقین نہیں آ رہا، زندگی اتنی رنگین ہونے لگی ہے۔ شکر الحمدللہ بولی اور نم آنکھوں کی گوشے انگلیوں سے خشک کرتی باہر کی طرف لپکی کہ باہر گاڑی کا ہارن ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ ممانی آ گئی ہے۔ باہر برآمدے ممانی کو ویل چیئر پر بٹھایا جا رہا تھا۔ وہ تکلیف کی وجہ سے ہی چہرے سے مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ ابا جان کو سلام کہہ رہی تھی۔ ابا جان جلدی سے اپنی بہوؤں کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولے، ہو یا وے میرا پتر نو شہری نظر جھکا کے بولی، بس ابا جی پیر مڑ گیا تے شکر وے ہڈی بچ گئی وے۔ ابا بولے، چل شکر وے اور رانو کے سلام کے جواب میں اس کے سر پر بھی ہاتھ پھیر کر دعائیں دیتے قریب پڑے صوفے پر بیٹھ کے، جس کا مطلب تھا کہ اب سب اب یہیں بیٹھو۔ ابا جی شیری سے مخاطب ہوئے اور بولے، جے تو آرام کرنا وے تے کمرے میں چلی جا۔ تو بولے، نہیں ابا جی میں ٹھیک ہوں، سب اکٹھے نے ایتھے ہی بیٹھیں گے، اور مسکرا کر باری باری سب کو دیکھنے لگی۔ سب نے مل کر شہری کو ایک طرف بچھے تخت پوش پر بٹھایا۔ نیاب نے جلدی سے ان کے بیک پر گول تکیہ رکھا کہ وہ ٹیک لگا لے اور پاؤں کے نیچے کشن رکھا، پاؤں تھوڑا اونچا رہے تو وہ درد کم ہوگا۔ ابا بولے، کیڑے اسپتال وچ دکھایا جے؟ شیری بولی، ابا جی میں ہسپتال گئی نہیں کہ اوہاں نے جان ہی نہیں چھڑنی سی، میں جڑا کولوں پٹی کروائنی وے۔ ابا جی سر ہلا کر وہ بولے اور ترچھی نظروں سے اپنے پوتے کو دیکھنے لگے کہ پوچھے ہوا کیا ہے۔ وہ دادا جی کو کندھوں جھکا کر بولے، پتہ نہیں۔ چودھری مختار گلا صاف کر کے سب پر ایک نظر ڈال کر اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ کر بولے، آ گئے ہوتے پھر تیار ہو جاؤ، ظہر تے بعد نگی تے شان دا نکاح وے، اے رشتہ میں طے کیتا وے، بچی نو تحفظ مل جاوے گا۔ تے پٹک دے شان کو نوکر کرستی نگی یہ سن کر گھبرا گئی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ سب موجود تھے۔ پینو نے نیاب کو اشارہ کیا، ماں کو اندر لے جا، اور نینا کو بھی اشارہ کیا اندر جا، تو وہ دونوں خالہ کے اشارے پر ماں کو لے کر اندر چلی گئی۔ ابا جی نے ساری بات بتائی اور بولے، عید والے دن نیاب تے حیدر تا نکاح وے۔ شیری چونک کر بولی، کیا؟ ابا جی بولے، کوئی اعتراض تے تینوں؟ شہرو تو پہلے ہی پریشان تھی، شہری زندگی دیکھ کر جلدی سے بولی، نہیں ابا جی کوئی اعتراض نہیں، بس بچی دی کوئی تیاری نہیں ہوئی دی۔ ابا جی خوش ہو کر بولے، ہو جاوے گی کڑیا، کھانا کھا کر بازار چلی آنی، تو فکر نہ کر۔ کمرے میں نکاح کا سن کر نیاب اور نینا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ شہری بولی، ابا جی تسی نینا دے رشتے دی جلدی کیتی ہے، اس دا رشتہ چھوٹے نال کر لیندی۔ سب سن کر حیران رہ گئے۔ شہری اور گاؤں کے رشتوں پر راضی ہے؟ نینو بولی، باجی تسی دونوں رشتے کر لو، سانوں خوشی ہوے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ شہریار دا فون آیا وے، اس نے کسی کلاس دی کڑی نال نکاح کر لیتا وے، اس کی کڑی دی بارات کسی گل تو ناراض ہو کے واپس چلی گئی تھی، شہریار نے اس لڑکی نال نکاح کر لیتا وے۔ ابا جی شہری دی گل سن کے ہور حیران ہوئے تے پہلے نینو تو تک دے، نین پھر شہری نو، پھر حیدر نو۔ حیدر بھی کندھے اچکا گیا کہ ماں کو کیا ہوا ہے مجھے کیا پتا۔ دادے پوتے کے اشاروں پر سب ہنسنے لگے اور اندر دونوں بہنیں خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی کہ ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ شہری بولی، چلو ٹھیک ہے، وہ میں پینو کو لوں سب کچھ منگوا لوں گی۔ ناشتہ کر کے شان حویلی سے نکل کر مین سڑک پر آیا اور سالم ٹانگا کروا کر واپس گاؤں آیا اور اپنے کمرے کے بکسے میں سے اپنی ماں کے جو زیورات اسے ملے تھے، اس کی بیوی کے لیے ان میں سے ایک دو کڑے بالی اور ایک انگوٹھی اور بھال پوری گوٹے والی لال چنری نگی کے لیے بیگ میں رکھنے لگا اور ایک کنال زمین کے کاغذات بھی ساتھ رکھے۔ یہ کاغذات اسی زمین کے تھے جس پہ نگی رہ رہی تھی اور اس کے بھائی نے اس کی غیر موجودگی میں بیچ دی تھی، جو شان نے خرید لی تھی کہ چپکے سے اسے دے دے گا کہ اس کے سر چھپانے کی جگہ نہ بنی رہے۔ پر یہ ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نگی کا اور اس کا نکاح ہو جائے گا۔ تب شان نے سوچ لیا تھا، تڑوا کر ایسے بنوائے گا کہ دونوں بھائیوں کے پورشن آمنے سامنے ہو اور درمیان میں صحن ایک ہی ہو، سارا خاندان ایک جگہ ہی رہے۔
شان کا ارادہ تھا یہ سب کچھ وہ نگی کے حق مہر میں لکھ دے گا تاکہ اسے تحفظ کا احساس ہو، اور پیسے بھی لے کے پینو بھرجائی سے نگی کے لیے رنگ برنگے کپڑے منگوائے گا تاکہ وہ بھی زندگی زندگی کر کے جیے۔ یہ سب کرتے ہوئے شان کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ اس نے اپنی ماں کی خریدی ہوئی گوٹے والی چنی کو چوما اور بولا، ماں یہ تیری پیار سے بنائی ہوئی چنی میرا پیار پہنے گا۔ وہ اپنے سے باتیں کر رہا تھا اور بولا، میں آج بہت خوش ہوا، میرا رلدا پیار مینوں ملن لگا وے۔ ماں جدوں بھی روندی سی تے مینوں نیند نہیں آندی سی، میں بس سا ماں بے قرار سا۔ ماں میں خوش ہوا، رب نے پیار تے نیکی دی توفیق دونوں دے لائق مینوں سمجھا تے نگی تے بچیاں مینوں سونپا کہ اگے او کلی جوان بچیاں دی راکھی نہیں سکدی سی۔ ماں اے دنیا بڑی ظالم وے، تجھے نوں ایک پل وچ رول دیندی وے۔ ہن میں او کھڈا کڈیاں تے جیڑیاں میری بچیاں نوں ٹکن گیا۔ وہ گھر کو دوبارہ تالے لگا کر آہستہ آہستہ چلتا باہر کھڑے تانگے میں آ کر بیٹھ گیا۔ پاس سے گزرتے پارسل بولا، شانے سب ٹھیک وے نا، تو نے حویلی گیا ہوا ہے؟ شان مسکرا کر بولا، آہو پا فضل سب ٹھیک ہے، بھرجائی نے کب بچیاں دے کار پر رہ گیا سی، اوہی لینی آیا وا۔ بول کر تانگے والے سے بولا، چل بلیا مینوں دیر ہو رہی ہے۔ تانگے والے نے گھوڑے کی لگام کو آہستہ سے جھٹکا دیا جو گھوڑے کو چلنے کا اشارہ تھا۔ کوچوان نے موڑ پر گھوڑے کی دائیں سائیڈ والی لگام کھینچی جس کا مطلب تھا گھوڑے نے دائیں طرف مڑنا ہے، اور گھوڑا پھرتی سے مڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مڑتے ہی کوچوان نے لگام ڈھیلی چھوڑی کہ اب گھوڑا سیدھی سڑک پر آرام سے چلے۔ کچھ دیر جا کر چھوٹا سا بازار آیا تو شان بولا، رک کاکا میں درزی کو لو سیلے دے کپڑے پھڑ لوں۔ کوچوان نے گھوڑے کی لگام کھینچی جس سے گھوڑا رک گیا۔ شان اپنا بیگ جس میں قیمتی سامان تھا پکڑ کر درزی کی دکان پر آیا اور سلے ہوئے 3 جوڑے لے کر بیگ میں رکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی شادی کے جوڑے سلوا رہا ہے۔ درزی نے شان سے بولا، 1500 اور دو۔ شان حیران ہو کر بولا، وہ کس بات کی؟ درزی بولا، عید کے جوڑے تھے، میں نے ان پر کڑھائی بھی کروا دی ہے۔ شان نے بیگ سے کپڑے نکال کر چیک کیے تو ان پر ہم رنگ کے دھاگے سے خوبصورت بیل بوٹے بنے ہوئے تھے جسے شان دیکھ کر خوشی سے ہنسنے لگا اور درزی کو 500 عیدی بھی دی اور خوشی خوشی آ کر تانگے میں بیٹھ گیا۔ سڑک کے دونوں طرف کھڑی فصل کی وجہ سے چلتی ہوا ٹھنڈی تھی اور کچھ شان کے اندر کا موسم بھی اچھا تھا۔ شان نے چاچے کے سامنے پینو بھرجائی کو سونے کے زیورات اور زمین کے کاغذات دیے اور چاچے کو دیکھ کر بولا، یہ سب کچھ حق مہر میں لکھ دے۔ چاچا مختار بہت خوش ہوئے۔ انگوٹھی شان نے اپنی جیب میں رکھ لی اور ایک نیا کڑھائی والا جوڑا لے کر تیار ہونے چلا گیا۔ پینو نے نکاح سے پہلے نگی کے ہاتھوں پر مہندی کی ٹکی اور انگلیوں پوروں پر مہندی لگا دی تھی۔ وہ روتی رہی، نہ کرتی رہی، پر پینو بولی، انکار نہ کر نگی، مہندی سہاگ کی نشانی ہے، تبھی تو جو عورتیں سہاگن مرتی ہیں انہیں غسل دینے سے پہلے مہندی لگاتے ہیں۔ پر نگی بولی، پینو میری جوان بچی ہے، مجھے شرم آتی ہے یہ ہار سنگار کرتے۔ اندر آتے نیا بولی، امی نہ اب بیکار باتیں کر، اللہ نے موقع دیا ہے جینے کا، جی تجھ پر نکاح کے بعد ہار سنگار فرض ہو جائے گا۔ شان چاچو لے لیے سجنا سورنا، اچھا کل تو نے اس کا اپنے اللہ کو حساب دینا ہے۔ وہ باتوں کے ساتھ ساتھ ماں کے ہاتھ پر کور مہندی سے پھول بھی بنا رہی تھی۔ جب ماں کے ہاتھوں پر مہندی لگ گئی تب اس نے حیران پریشان ماں کے نانا کرنے کے باوجود بلیچ کریم لگا دی اور ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں پر بھی مہندی لگائی کہ اس کی ماں بھی سہاگن تھی۔ وہ لوگوں کے ناخنوں پر مہندی کے رنگ کو ترستی نظروں سے دیکھتی تھی۔ نکاح کے وقت پینو نے لال گوٹے والی چنی نگاہ نگی پر ڈال دی تو وہ نیاب کو دیکھنے لگی جس نے اشارہ کیا کہ خبردار، اسے لینے سے انکار کیا۔ اس نے اوپر دیکھا جس کا مطلب تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ نگی گوٹے والی چنی کو اپنی مہندی سے رنگے ہاتھوں سے چہرے پر سرکا گئی اور بیڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی اور دل میں سکون محسوس کرنے لگی اور روتے ہوئے اپنے اللہ سے بولی، اللہ جی یہ خواب نہ ہو بلکہ سچ ہو، میں اکیلے چل چل کر تھک گئی ہوں، جو ہاتھ چور دروازے سے میری طرف بڑھتے ہیں وہ کل کو میری جوان بچیوں کی طرف بھی بڑھیں گے، میں اکیلی ان کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی، اس لیے آپ کو آپ کی ذات کا واسطہ ہے یہ سب سچ ہو۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دونوں کے دستخط کرنے کے بعد چھوارے بانٹے گئے، سب ہال میں اکٹھے تھے سوائے نگی کے، وہ اندر کمرے میں تھی بے یقینی کی کیفیت میں کہ پتہ نہیں کب سپنا ٹوٹ جائے اور پرانی ویران بدرنگ زندگی جینی پڑ جائے۔ سب خوشی خوشی چائے پانی پی رہے تھے۔ شیری اپنے ملازموں کے ساتھ نگی والے کمرے میں آئی اور ملازمہ سے بولی، یہ پیکٹ یہیں رکھ دو اور تم جاؤ۔ شیری نے ویل چیئر بیڈ کے قریب کی۔ نگی جلدی سے گوٹے والی چنی سنبھالتے شیری بھابھی کے قریب آئی اور بولی، بھابھی جی مجھے بلا لیتی؟ شیری مسکرا کر بولی، لو منہ دکھائی جا کر کرتے ہیں، دلہن کو تھوڑی بلاتے ہیں۔ شیری نے سونے کی انگوٹھی نگی کے ہاتھ پہ ڈالی جو کافی وزنی تھی، جس پر نگی حیران ہوئی کہ بھابھی نے کافی مہنگا تحفہ دیا ہے۔
شہری نگی کا ہاتھ دبا کر بولی، نگی برا نہ منانا، اس بیگ میں میرے کافی سارے مہنگے والے سوٹ ہیں جو 5,000 کے ہیں، جو میں اور بنانے کے چکر میں زیادہ نہیں پہنے ہوئے تو کافی اچھی حالت میں ہیں۔ تم تو شوق رنگ نہیں پہنتی تو نینو لے جاتی تھی اپنے اور اپنی بچیوں کے لیے، پر اب تو سہاگن ہے، اب تو شوق رنگ اور موٹے ستارے والے کپڑے پہن سکتی ہے تو یہ لے جا اور اپنے ماپ کے کر کے پہن لینا، برا نہ منانا، تم بھی میری بہن ہی ہو۔ نکی جلدی سے بولی، نہیں نہیں بھابھی جی، برا کیوں منانا، میں ضرور لے جاؤں گی، مجھے تو فائدہ ہی ہے، اتنا پیسہ بچے گا جس سے کوئی اور کام کر لوں گی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور بیگ کھول کر کپڑے دیکھنے لگی جو رنگ برنگے تھے، بہت خوبصورت، جنہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور پیار سے ان پر مہندی والے رنگ ہاتھ پھیر کر بولی، شکریہ بھابھی جی، اللہ آپ کا سہاگ سلامت رکھے، آمین۔ نگی نے وہی مشین پر 3-4 جوڑے اپنے ناپ کی کیے اور ایک ملٹی کلر لون کا سوٹ شفون دوپٹے والا پہن لیا اور دانتوں پر دنداسا ملا اور شیشے میں اپنے رنگے ہونٹوں کو دیکھ کر بولی، بار بار لپسٹک نہیں لگانی پڑے گی کہ شرم آ رہی تھی۔ وہ شرماتے ہوئی باتھ روم سے باہر آئی، تب تک سب عورتیں نگی والے کمرے میں آ چکی تھی اور اسے تیار دیکھ کر تالیاں بجانے لگی اور بولی، او ہو واؤ جی۔ نگی لال چہرے کر ساتھ جلدی سے بولی، شری بھابھی نے دیے ہیں۔ سب نے آنکھیں مٹکا کر بولا، واہ جی۔ نگی تو لاہور بس گھومنے گئی تھی، باقی سب مہندی لگوانے اور چوڑیاں پہننے، سب نے کلائی بھر بھر کر کانچ کی ملٹی کلر والی چوڑیاں پہنی، سب کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ نیاب اور نینا کا بھی صبح نکاح بھی تھا، اس لیے انہیں مہندی کچھ خاص لگوائی گئی تھی، جس کر دیکھ کر وہ دونوں شرماتی جا رہی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد دونوں بچیوں کا نکاح کر دیا گیا، سب بہت خوش تھے، طے پایا تھا کہ دھوم دھام سے شادی بچیوں کی پڑھائی مکمل ہونے پر کی جائے گی، تب ہی سب کو بتائیں گے اور منہ میٹھا بھی تب ہی کروائیں گے۔ دوسرے خطبے کے بعد جانور ذبح ہونا شروع ہو گئے، آج نکی اور دونوں بچیوں کی جوڑی شرمیلی جلترنگ بجا رہی تھی اور وہ خام خواہ مسکراتی جا رہی تھی۔ نیاب نے شہری کو پلاسٹک کی چیئر پر بٹھا کر نہلایا اور عید کا نیا جوڑا پہنایا، بال خشک ہونے پر چٹیاں گوند کر جوڑا بنایا اور پینے لگا دی اور پرفیوم بھی لگایا کہ وہ مہکتی رہے۔ شہری نے نیاب کے ہاتھ چوم کر شکریہ بولا اور اپنی بہو کو 5,000 اور باقی سب کو 1,000 عیدی دی اور مسز جمال کو یاد کر کے دل میں بولی، ہم پینڈو ہی اچھے ہیں، ہماری ایک پہچان ہے، لوگ جانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ حویلی والے کون ہیں، دودیال اور ننیال کون لوگ تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ ہم پینڈو خاندانی لوگ ہیں اور مسز جمال کی نظر میں وہ بس لوگ تھے، عام سے لوگ۔ شان نے کچن کے باہر کھڑے ہو کر آواز دی، کڑیو گل سنو۔ نیاب جلدی سے بولی، امی چاچو دی گل سن کے کیندا پیا ہوا ہے۔ کچن میں کام کرتی نگی چونک کر نیاب سے حیرت سے بولی، میں پینو بولی، آہو تو کار والا وے تیرا تو نہیں سنے گی نا، گلتے ہور کون سنے گا۔ نگی ستاروں والا دوپٹہ درست کرتی باہر ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بولی، جی۔ نگی کو تیار دیکھ کر کچھ دیر کے لیے شان حیران سا دیکھتا رہ گیا، پھر اکلا کر بولا، پرات دے، 2 بکروں کی کلیجیاں لا دو، چاچا بول رہا ہے ناشتے کے لیے پکا دو۔ اس سے پہلے نگی مڑ جاتی، شان نے نگی کا ہاتھ پکڑ کر اس میں انگوٹھی پہنائی اور ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا۔ شان کی اس حرکت پر بغلائی ہوئی نگی جلدی سے پلٹ کر کچن میں پرات لینے آ گئی۔ نگی سے پرات پکڑتے ہوئے شان بولا، کسائی سے کٹوا دو کلیجی یا تم لوگ کاٹ لو گے؟ نظریں جھکائے گھبرائی نگی بولی، دیکھ لیں آپ کی مرضی۔ نگی کی حالت دیکھ کر ہنسی ضبط کرتا شان اچھا بول کر چلا گیا اور کسائی سے بولا، یار ٹوکے سے بوٹی بنا دے، کہاں جنانیاں کھپتی رہیں گی۔ شان کی بات سن کر چاچا مختار ہنس کر بولا، شاوا رن بری۔ چاچے کی بات پر سب مردوں نے ایک لگ شگاف کہکا لگایا اور شان مسکراتا ہوا سر کھجانے لگا۔ دیگوں میں نمکین گوشت بریانی اور زردہ پک رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد امان اور شان نے اجازت لی کہ مال ڈنگر کسی کے سپرد کر کے آئے ہوئے ہیں، اجازت دے۔ چاچا نے سب سے بولا، زندگی کے رنگ رشتوں سے ہوتے ہیں، میری حویلی میں آج سارے رنگ اکٹھے ہیں، آج میری رنگین حویلی رنگینی حویلی ہے، یہ رنگ خوبصورت ہے، نایاب ہے، لاجواب ہے، شکریہ سب کے آنے کا، یہ رنگوں کی کوثر فضا تم سب کے آنے سے مکمل ہوئی ہے، سب کے آنے کا بہت شکریہ۔ چاچا نے نگی کو گلے لگایا اور بولے، شکریہ پتر میری گل مندہ۔ نیاب ماں کو گلے مل کر اس کے کان میں بولا تھا نا، ماں فکر نہ کر، خوش ہی واپس آؤ گی۔ نیاب کے پرے ہٹنے پر نگی حیرت سے اپنی 18 سالہ خوبصورت بچی کو دل میں بولی، تو کیا یہ رشتہ نیاب نے کروایا ہے؟ وہ گھبرائی ہوئی سب کو مل کر خاموشی سے بس میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر شاہین بیٹھا، جسے پنوں سے باتیں کرتے نگی صاف نظر آ رہی تھی، وہ اسے تھوڑی تھوڑی دیر میں دیکھ لیتا تھا۔ سجی سنوری نگی دیکھ کر شان اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ بے شک یہ اس کے اللہ نے اسے ایک بہترین تحفہ دیا تھا، جس سے سکون اس کے اندر تک اتر گیا۔ چاچے نے کھانا بڑی بس میں رکھوا دیا تھا،
کہ گاؤں میں شان اور نگی کی شادی کا انبار دینا، سب کے بچے ابھی یہیں تھے۔ شان، امام، نگی اور پینو اور باقی رشتے دار خوشی خوشی واپس لوٹ گئے۔ چاچے نے بس والے سے بولا، گانا لگا کاکا، بارات واپس جا رہی ہے۔ سب ہنسنے لگے تو بس والے نے گانا لگا دیا، دلیا دا راجا میرے بابل دا پیارا، امڑی دے دل دا سہارا، نی ویر میرا کوڑی چڑیا کوڑی، چڑیا نے سیب کوڑی چڑیا۔ باہر کھڑا چاچا ناچ رہا تھا اور سب چاچے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ آج چودھری مختار بہت خوش تھے، خوشی اور سکون اندر تک محسوس کر رہے تھے۔ آج انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے بھائی کی تڑپتی روح کو چین مل گیا ہوگا۔ چاچے مختار نے چپکے سے آنکھوں کے گوشے خشک کیے، پر حیدر انہیں ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے دادا کو باہوں میں لے کر اندر گیا اور ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولا، اب خوش ہے ہر جگہ، آپ نے اپنی مرضی کی ہے۔ دادا جان نم آنکھوں سے حیدر کو دیکھ کر بولے، ہاں میں بہت خوش ہوں، خاص کر شان اور نگی کے نکاح سے۔ حیدر بھی اپنے دادا کا ماتھا چوم کر بولا، میں بھی خوش ہوں۔ یہ بولتے ہوئے چھم کر کے نازک سی نیاب اس کی سامنے کے آ گئی، جو اپنی ساس کا خاص خیال رکھ رہی تھی اور سارے مہمانوں پر بھی نظر رکھے ہوئی تھی۔ یہ بات شہری نے نوٹ کی کہ حویلی کی بڑی بہو اللہ نے انہیں چن کر دی تھی۔ لاجواب! انہوں نے نیاب اور نینا جیسی بہو کو الگ سے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ گھر کی عورت ہی دور دور تک آپ کے گھر کی عزت بناتی ہے، اور آپ کی عزت خراب بھی یہی عورت کرتی ہے۔ سلیقہ عزت بناتا ہے اور بھوڑپن بے عزت کرواتا ہے، اس لیے ایک بیٹی کی تربیت پر لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے پینو نے دروازے کی دہلیز پر تیل ڈالا۔ تیل خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سب اندر آئے، جلدی سے کھانا کھول کر بانٹا کہ خراب نہ ہو جائے۔ جس نے نگی اور شان کے نکاح کا سنا، ملنے بھاگ آیا۔ کوئی خوش تھا، کوئی حیران، اور کسی کو اس رشتے کے ہونے پر غصہ بھی آیا۔ سب کو رخصت کر کے پینو بولی، جا نگی آرام کر، تو بھی تھک گئی ہوگی۔ پر نگی بیٹھی رہی کہ کیسے خود ہی شیان کے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ نیچے دیکھ رہی تھی کہ شان کی آواز نے اسے نظریں اٹھانے پر مجبور کیا۔ وہ بولا، نگی پینو بھر جائی، بے شک تم سے چھوٹی ہے پر ہے اس گھر کی بڑی، یہ ساس ہے تمہاری، اس لیے تمہیں سب کچھ ان سے پوچھ کر کرنا ہے۔ اتفاق میں برکت ہے، اس لیے یاد رکھنا ہم بھائی ہمیشہ مل کر رہیں گے، تم بھی اتفاق سلوک سے رہنا۔ بھرجائی نے بیبے کی موت کے بعد مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھا ہے۔ پینو ہنستے ہوئے بولی، شاباش، تو نے بتا دے کہ میں اس کی ساس ہوں۔ اور پھر ہنسنے لگی۔ شان پھر بولا، بھرجائی نے مجھے پیار سے عزت سے رکھا ہے، میں نے بھی کبھی بھرجائی کا کھاوا نہیں موڑا، سوائے شادی کے۔ شان بے اختیار بول کر، وہ مجھے تیرے علاوہ کسی سے نہیں کرنی تھی۔ شان کچھ شرمندہ ہوا کہ بے اختیاری میں وہ بڑے بھائی کے سامنے یہ کیا بول گیا کہ اس کی بات پر کمرے میں قہقہ گونج گیا۔ بول کر جلدی سے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ یا پامان کی موجودگی کی وجہ سے نگی بھی سر نہیں اٹھا رہی تھی۔ ہنستی ہوئی پینو اٹھی اور نگی کو باہوں میں لے کر اس کے کمرے تک چھوڑنے آئی اور بولی، مجھے کمرے سے باہر نکلنے والی وہ نگی چاہیے جس کا دوسرا نام میری ماں نے زندگی رکھا تھا۔ کمرے تک پہنچنے تک بارش شروع ہو چکی تھی۔ پینو بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نگی اندر آئی تو حیران تھی۔ شان نے کمرے کی فالتو چیزیں ایک طرف ترتیب سے رکھ دی تھی۔ شان برستی بارش میں نگی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پرانے صحن میں لے آیا اور صحن میں نگی کو باہوں میں لے کر کھڑا بھیگتا رہا۔ ابھی وہ کچھ نہیں بولنا چاہتا تھا، وہ یہ پل محسوس کرنا چاہتا تھا۔ نگی ہولے ہولے کانپ رہی تھی اس ملن پر، اور شان کے سینے سے لگی شرماتی جا رہی تھی۔ شان کے اقرار پر کہ وہ اسے آج سے نہیں کئی بہت پہلے سے چاہتا ہے، وہ دل میں بولی، اللہ جی میرے پیار کو سدا میرے ساتھ رکھنا۔ شان نگی کا چہرہ اوپر کر کے اس کے لبوں سے منہ میٹھا کرنے لگا۔ نگی شان سے نماز قبول کر اس کی باہوں کے حصار سے نکلی۔ آج نہ جانے کتنے عرصے کے بعد پوری نیند سوئی تھی۔ اپنے محافظ کی باہوں میں جانے کا دل تو نگی کا بھی نہیں تھا، پر سجدہ شکر تو بنتا تھا۔ شان نے ایک بار پھر نگی کی آنکھیں چومی اور پھر لبوں سے پیاس بجھانے لگا اور نشیلی آنکھوں سے دیکھ کر بولا، ابھی جانا ضروری ہے؟ نگی حیا سے لال چہرے پر نظر جھکائے بولی، جی اتنے اچھے جیون ساتھی کے ملنے پر سجدہ شکر تو بنتا ہے، اللہ کو بھی تو بتانا ہے کہ میں بہت خوش ہوں۔ نگی کے الفاظ ادا کرتے ہی شان پھر لبوں پر جھک گیا اور کس کر کے بولا، خوش ہوں تو میٹھا کرنا تو بنتا تھا۔ نظریں جھکائے نگی مسکراتی رہی۔ شان نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اسے باہوں کے کمرے میں لے کر بولا، مجھے ہر وقت تیار بیوی نظر آنی چاہیے، اچھا؟ نگی جی بول کر دوپٹہ درست کرتی کمرے سے باہر آ گئی۔ ابھی سب سو رہے تھے، پینو کے گھر سب تھوڑی لیٹ ہی اٹھتے تھے۔ نگی اپنی بھینس کی وجہ سے جلدی اٹھنے کی عادت تھی، وہ نماز ادا کر کے جھاڑو لگا کر دودھ گرم کرنے رکھتی ہے۔ تب پینو کمرے سے نکلی اور بولی، کیا جلدی پڑی تھی، آرام سے اٹھتی، یہاں کوئی برا نہیں مانتا۔ نگی بولی، جیٹھانی جی سسرال میں پہلا دن ہے تو اچھے ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوں۔ تو دونوں ہنسنے لگی۔ پینو نے نگی کے گال پر کس کی اور بولی، یہ ہوئی نا بات، مجھے یہ نگی چاہیے، اور گالوں کی لالی پر انگلی پھیر کر
اور آنکھ بند کر کے بولی اور میرے دیورچے کو یہ والی نکی چاہیے۔ ہاں جی پینو ہنسنے لگی اور لنگی شرماتی چولہے کی طرف چلی آئی کہ دودھ ابل ابل کر نہ جائے۔ تب شان کمرے سے نکلا، پیاری بھری آنکھوں سے نکی کو دیکھ کر بولا، میں نہا کر آیا، تم چائے پراٹھا بنا دو، پھر میں دودھ دینے جاؤں گا، منا تانگا لاتا ہی ہوگا۔ نکی شرمیلی مسکان سے اچھا میں سر ہلا گئی، پراٹھے کا پیڑا بتانے لگی۔ ایسے میں چوڑیوں کی جھلکن بتا رہی تھی نکی کی زندگی میں کوئی اپنا آ گیا ہے۔ حویلی میں ابھی بھی بہت شور تھا، بچہ پارٹی ابھی یہیں تھے۔ نیاب نے چھوٹی دونوں بہنوں کو بتایا کہ چاچا شان اب ان سب کا ابا ہے۔ نمرا اور سمرا جو تیسری اور چوتھی جماعت کی طالبہ پوری بولی، سچی آپی ہمارا بھی ابا ہے، وہ ہمارا لاڈ اٹھائے گا۔ نیاب بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کا ماتھا چوم کر بولی، ہاں جی جو کہو گی لے کے دے گا۔ نمرا بولی، کیا وہ ٹانگے والا زیادہ پیسے دے گا کہ وہ ہمیں سیٹ پر بٹھا کر لے جائے سکول تک کہ ہمارا ٹانگیں تھک جاتی ہیں کھڑے ہو کر۔ نیاب اپنے آنسو چھپا کر بولی، ہاں جی وہ ٹانگے والے کو بھی بولے گا اور آتی چھٹی میں چیز کھانے کے لیے پیسے بھی دے گا۔ اب کی بار سمرا خوشی سے اچھی اور بولی، آپی سچی؟ نیاب بولی، ہاں ہاں یار سب کچھ کرے گا، بس تم نے اسے تنگ نہیں کرنا اور باہر سے اسے کوئی شکایت نہ ملے کہ تمہاری بچیاں یہ کہہ رہی تھی وہ کر رہی تھی۔ نمرا بولی، نہیں ہوگی ان کو شکایت، اللہ کا وعدہ پکا وعدہ۔ تو چاروں بہنیں ہنسنے لگ گئی۔ شام کو کھانا کھاتے حیدر نے ماں کو بتایا کہ کل رات کو میرے دوست نے اپنے وڈیرے پر باربیکیو پارٹی رکھی ہے، سب کپل انوائٹڈ ہیں، میں بھی نیاب کو لے کر جاؤں گا، آپ سب کو پتہ ہو۔ ماما بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر کل آپ کے ماموں اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں میرے پاؤں کا پوچھنے کے لیے۔ حیدر تھوڑے سخت لہجے میں بولا، تو آپ انہیں دوپہر میں بلا لیں، اب یہی تو 2 دن ہے، سب نے انجوائے کرنا ہے، پھر سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو ماما شدر کے حصے کو غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بولی، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ میں ویر جی کو دوپہر میں بلا لیتی ہوں۔ کالے سوٹ پر ہر رنگ سیکوینس کے کام والا سوٹ پہن کر، کالا دوپٹہ سر پر لے کر، سلکی بال کھولے، ہلکے میک اپ اور نکاح کے وقت ملے 2 کنگن اور لاکٹ سیٹ پہنے تیار نیاب ایک کندھے پر میرون شیشوں والی ہاف شال رکھے سیڑھی اترتے نیچے آتی۔ جس نے دیکھی ماشاء اللہ بولا۔ شاہ نے نیاب کے لیے گاڑی کا فرنٹ ٹرنک کھولا اور خود گھوم کر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ کر سیٹ بیلٹ لگانے لگا اور نیاب کی طرف دھکا، جس سے نیاب بکلا گئی کہ شاید حیدر اسے گلے لگانے لگا ہے، پر حیدر اس کے کان کے پاس اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا، سیٹ بیلٹ لگانے لگا ہوں۔ یہ بولنے کے لیے وہ اپنا چہرہ نیاب کے چہرے کے پاس لایا اور سیٹ کے بیلٹ کو پکڑنے کے بہانے نیاب کی کمر کو گرفت میں لے گیا، جس کی نرماہٹ اس کا چین لے گئی۔ پارکنگ میں گاڑی لگا کر حیدر بولا، واپس جا کر میرے لیے کمرے میں ایک بڑا دودھ کا رمک رکھ دینا۔ وہ نیاب کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، روز؟ نیاب بات سمجھ کر اچھا میں سر ہلا گئی۔ پارکنگ اندھیرے میں تھی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حیدر نے نیاب کو کمر کو بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے ہونٹوں پر کس کی، جو بہت نرم ہو سکتی ہے، نرم تھی، اور بولا، ہو سکتا ہے میں رخصتی جلدی کروا لوں۔ وہ بکلائی ہولے ہولے کانپتی نیاب کا ہاتھ پکڑ کر اندر آ گیا۔ نیاب نے لمبے لمبے سانس لے کر اپنے آپ کو اندر جانے تک نارمل کیا۔ جو پارکنگ میں ہوا یہ ہو جائے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حیدر کے دوست نے اسے گلے ملتے ہوئے بولا، سالے گھر سے کس کے کر کے آتا، بھابھی گھبرا گئی ہیں۔ جس نے سنا کہکا لگایا، ان میں حیدر کا کہکا بھی شامل تھا۔ وہ اپنے دوست کو دیکھ کر آنکھ بند کر کے بولا، اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ایک بار پھر سب کا کہکا بلند ہوا اور نیاب کانپتی ٹانگوں اور شرمندہ چہرے کے ساتھ سب کی مسز کو مل کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سب بھی حیدر کی منقوہہ کو دیکھ کر ہنستی جا رہی تھی کہ شرما رہی ہے اور گھبرائی ہوئی بھی ہے، کافی سادہ لگتی ہے۔ کھانا کھا کر اٹھے دادا جان اپنے چھوٹے پوتے کو بے قراری سے برتن اٹھاتے نینوں کو تکتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپا کر بولے، برخوردار جاؤ تم بھی گھوم پھر آؤ، میری بیٹی کو آئس کریم ہی کھلا کر لاؤ۔ توقیر حیرت سے اپنے دادا کو دیکھ کر بولا، سچی دادا جی؟ مسکرائے ہوئے اور اپنے پوتے کا ماتھا چوم کر بولے، مچی، اور بولے، یار اب اس نے یہی رہنا ہے تو باتیں شاطیں کیا کرو، شاپنگ پہ لے جایا کرو، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہروں میں کیا ہے، آزادی تو وہ تمہیں یہاں بھی حاصل ہے، بس جو کام شادی کے بعد کرنے والے ہوتے ہیں وہ بعد میں ہی اچھے لگتے ہیں، ان میں ہی عزت ہے۔ وہ پوتوں کو باتوں باتوں میں سمجھا گئی کہ کس کام کی اجازت ہے اور کس کام کی نہیں۔ وہ جی جی بولتا حیران کھڑی نینا کو باہر آنے کا اشارہ کرتا گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل آیا، اور دادا جی کی اجازت سے نینا اپنے دوپٹے کو پھیلا کر لیتی باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ توقیر بولا، آؤ میری گرل فرینڈ، جس پر نینا بولی، جی میرے بوائے فرینڈ، اور دونوں ہنسنے لگے۔ اور توقیر بولا، آج سے جب بھی میں آواز دوں فوراً میرے پاس آنا کہ مجھے دادا جی نے تم سے دوستی کی اجازت دی ہے کہ ابھی شادی دور ہے، تب تک دوستی صحیح۔ اوکے نینا بولتی، اوکے۔ توقیر نے سیٹ بال بھرتے بہانے نینا کے لبوں پر کس کی، جس پر وہ بکلا گئی اور حیرت سے توقیر کو تکنے لگی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ توقیر بلند آواز میں ہنسنے لگا اور بولا، سوری یار، آئندہ نہیں کروں گا، بس دل بدمعاشی کرنے پر اکسا رہا تھا۔
میں اپنی ہنسی چھپانے کے لیے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ اللہ نے سب کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے اور سب نے مل کر حویلی رنگیلی کر دی تھی۔ عید مبارک آپ سب کو، میری طرف سے عید مبارک۔ آئی ہوپ آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو۔